السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول سلفائڈ بائی نور راجپوت کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ آج وہ کلاس میں موجود تھا۔ ہانم اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ڈر گئی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کی ہوڈی پہنی ہوا تھا جو اس کے آدھے چہرے کو چھپا کر رکھتی تھی۔ جس شخص نے خواب میں اسے دھکا دیا تھا وہ بھی ایسے ہی ڈریس میں ملبوس تھا۔ ہانم نے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے خود کو نارمل کیا اور اسے حیرت ہو رہی تھی کہ مقررہ وقت پر وہ کیسے آ گیا، لیکن اس کی نظریں ابھی بھی کھڑکی سے باہر تھیں۔ ہانم نے شکر ادا کیا تھا۔ وہ اسے مکمل طور پہ نظر انداز کر رہی تھی۔ میم، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا۔ جی بالکل۔ وہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کچھ دلچسپ موضوعات پر ان سے بات کر لیتی تھی۔ میم، مجھے خواب کیوں آتے ہیں؟ اس کے سوال پہ ہانم چونکی تھی۔ وہ خود بھی اسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہی تھے۔ کیونکہ ہم سوتے ہیں بدھو۔ کسی نے اس کا مذاق اڑایا تھا اور پوری کلاس میں دبی دبی سی ہنسی گونج گئی تھی۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ خوابوں کا ذکر اسلام میں بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمیں اپنے خوابوں پہ دھیان دینا چاہیے، وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے پیغام ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے۔ ہر خواب اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ کچھ ایسے خواب جن کا ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہوتا ہے وہی سچے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں خبردار کر دیا جاتا ہے آنے والے خطرات سے۔ بعض اوقات ہم سارا دن جو سوچتے ہیں، جو چیز ہمیں پریشان کرتی ہے، وہ اکثر خواب کا روپ دھار لیتی ہے۔ میم، کیا ہر انسان کا خواب سچا ہوتا ہے؟ ایک اور سوال آیا تھا۔ نہیں، ضروری نہیں۔ اصحاب کشف لوگ نیک ہوتے ہیں۔ اور میرے بارے میں کیا خیال ہے مس؟ میں اپنے خوابوں کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ میں ایک لوسیڈ ڈریمر ہوں اور میرا ہر خواب سچا ہوتا ہے، جبکہ میں کسی بنانے والے کو نہیں مانتا۔ سب سے پیچھے بیٹھے آر جے کی آواز کلاس روم میں گونجی تھی۔ ہانم تو اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں ہوڈی میں چھپی ہوئی تھیں، جبکہ صرف ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ البتہ اس کا چہرہ ہانم کی طرف تھا۔ اس وقت ہانم کو اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ عجیب مخلوق تھا وہ، پر اسرار، خطرناک اور پتہ نہیں کیا کیا۔ آج اسے دیکھ کر بار بار ہانم کو اپنا خواب یاد آ رہا تھا۔ کیا وہ روحان جبیل ہی تھا جس نے مجھے دھکا دیا تھا؟ ہانم نے ایک بار سوچا اور پھر جرجری لے کر رہ گئی تھی۔ بولیے نا ٹیچر جی، کیا خیال ہے آپ کا میرے بارے میں؟ وہ طنز کر رہا تھا۔ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی مسٹر روحان جبیل۔ اگر آپ کسی بنانے یا پیدا کرنے والے کو نہیں مانتے تو اس کی بنائی کوئی چیز بدل کر دکھا دیں، کیا آپ کر سکیں گے؟ ہانم کا لہجہ بھی تلخی لیے ہوئے تھا۔ اس کی بات سن کر وہ ہنسا تھا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ ہانم کو اس پر کسی پاگل کا گمان ہوا تھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا وہ اٹھا اور کلاس سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ ہانم ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ میم، کیا جانور بھی خواب دیکھتے ہیں؟ کلاس کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا۔ جی، میں زیادہ نہیں جانتی، لیکن سائنس کچھ کہتی ہے اس کے متعلق، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ کچھ پل ٹھہرنے کے بعد وہ بولنا شروع ہوئی تھی۔ خواب جانوروں کے، انسانوں کے۔ ایک روز میں ہمارا دماغ 3 بہت مختلف شعوری حالتوں میں سے گزرتا ہے۔ ایک وہ والی جس میں آپ اس وقت ہیں۔ اگر آپ کے سر پہ الیکٹروڈ لگا کر برین ویو دیکھی جائیں تو ہر سیکنڈ میں 30 سے 40 بار اوپر اور نیچے ہو رہی ہوں گی، جیسے تیز ڈھول بج رہا ہو۔ اس کو فاسٹ فریکوینسی برین ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے۔ یہ پیٹرن بے ہنگم ہوگا، یعنی اگر اس کو آواز میں تبدیل کیا جائے، جو کیا جا سکتا ہے، تو اس پہ رقص نہیں کیا جا سکتا، کوئی ردھم نہیں ہے۔ جب بستر پہ کروٹیں بدلتے آپ نیند میں چلے گئے تو یہ شعوری حالت میں ہونے والی ایک تبدیلی ہے۔ اس وقت برین ویوز ایک بڑے ترتیب والے لیکن سست پیٹرن میں چلی جائیں گی۔ یہ نان ریم نیند ہے، اس میں آپ کا شعور آف ہو گیا۔ تیسری حالت وہ ہے جب آپ خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت آنکھ تیزی سے ہلتی رہتی ہے۔ اس کو ریپڈ آئی مومنٹ یا ریم کہا جاتا ہے۔ اس میں دماغ کی ایکٹیویٹی جاگنے والی حالت کے قریب قریب ہوتی ہے۔ نیند پہ ریسرچ کرنے والے بہت ہی آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ کب خواب شروع ہوا اور کب ختم۔ ایک رات میں سوتے وقت 90 منٹ کے سائیکل میں ریم اور نان ریم سلپ کا سائیکل چلتا ہے۔ دوسرے جانداروں میں بھی ایسا ہی ہے۔ جتنے بھی جاندار ہم پیمائش کر سکتے ہیں ان میں سے تمام نان ریم کی نیند کی حالت کا تجربہ کرتے ہیں۔ البتہ کیڑے، جلتھیلے، مچھلیاں اور اکثر رینگنے والے جانور ریم کی واضح حالت میں داخل نہیں ہوتے۔ پرندے اور ممالیہ مکمل طور پہ ریم کی حالت میں داخل ہوتے ہیں، یعنی یہ خواب دیکھتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ارتقاء کی تاریخ میں خواب کی انٹری کچھ دیر سے ہوئی۔ میم، جو جانور سمندر میں رہتے ہیں اور تیرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ مکمل نیند میں داخل ہوتے ہیں؟ نہیں، ہانم نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ اس میں استثناء سمندری جانور ویل اور ڈولفن ہیں۔ اس کی ایک اچھی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ ریم نیند کے دوران ہمارا جسم مکمل طور پہ مفلوج ہو جاتا ہے۔
ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم خواب میں مناظر پہ ایکشن اپنے بازو اور ٹانگوں سے نہ لیں۔ پانی کے جانوروں کے لیے تیرنا ضروری ہے، انہیں سطح پہ آ کر سانس بھی لینا پڑتا ہے، اگر یہ مکمل طور پہ مفلوج ہو جائیں تو ڈوب جائیں گے۔ جب ہم ایک اور طرح کے گروپ دیکھتے ہیں جس میں فرسیل جیسے ممالیہ جانور ہیں جو کچھ وقت سمندر میں ہوتے ہیں اور کچھ وقت پانی میں، جب یہ زمین پر ہوتے ہیں تو ان کی نیند میں ریم اور نان ریم دونوں ہوتے ہیں۔ جب یہ سمندر میں سوتے ہیں تو نان ریم یا بالکل ختم ہو جاتی ہے یا پہلے سے 10ویں حصے سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ جب خشکی پہ آتے ہیں تو پھر ریم نیند شروع۔ ایک وقت میں خیال تھا کہ انڈے دینے والے ممالیہ جیسا کہ پلاٹپس ریم نیند نہیں رکھتے، لیکن پھر پتہ لگا کہ یہ بھی رکھتے ہیں، البتہ اس کا ایک مختلف ورژن ہے۔ ان کا کارٹیکس اس نیند کی لہریں نہیں رکھتا، لیکن جب اس کو گہرا کر کے دیکھا گیا تو دماغ کی بیس پہ خواب چھپکلی میں نظر والی اس نیند کو خوبصورت برقی ایکٹیویٹی نظر آئی، اور یہ کسی بھی دوسرے ممالیات سے زیادہ تھی۔ خواب والی نیند کی یہ ایک شکل حال میں ایک آسٹریلین آئی ہے۔ نان ریم نیند کی ارتقائی تاریخ زیادہ پرانی ہے، لیکن کیا یہ والی نیند خواب والی نیند سے زیادہ اہم ہے؟ ایک اور سوال ابھرا تھا۔ نہیں، اس کا جواب نفی میں ہے۔ ہم تیزی سے دریافت کر رہے ہیں کہ اس کی اہمیت گرم خون والے جانوروں کے جسم کے بہت سے فنکشنز میں ہے۔ جذبات کی ریگولیشن، یاداشت کی ایسوسییشن، تخلیقی صلاحیت، جسم کے درجہ حرارت کی ریگولیشن اور دل کی صحت کا اس پہ اثر ہوتا ہے۔ نیند ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان تمام ایپ سے بہت مختلف ہے۔ نیورو ورلڈ اور اولڈ ورلڈ منکی میں تمام کی نیند 10 سے 15 گھنٹے کے درمیان ہے، اور تمام پرائمیٹ میں خواب والی نیند کا دورانیہ 9% ہے۔ انسان کی نیند 8 گھنٹے ہے اور خواب والی نیند کا دورانیہ 20 سے 25% ہے۔ تقریباً تمام پرائمیٹ درختوں کی شاخوں پر یا گھونسلہ بنا کر سوتے ہیں۔ گریٹ ایپ اپنا گھونسلہ ہر روز بناتے ہیں، جبکہ انسان زمین پر سوتے ہیں یا اس سے تھوڑا سا اوپر بستر پر۔ زمین پر سونے کا مطلب یہ تھا کہ خطرہ زیادہ ہونے کی وجہ سے نیند کا دورانیہ کم ہو گیا۔ فطرت کا خوبصورت حل نیند کا زیادہ گہرا ہونا تھا۔ اس کے لیے خواب والا حصہ بڑھ سکتا تھا، گرنے کا خطرہ نہ ہونے کی وجہ سے خواب والے حصے کی نیند کا دورانیہ زیادہ ہو سکتا تھا۔ خواب والا حصہ بڑھنے کا مثبت تعلق تخلیقی صلاحیت اور جذبات سے ہے۔ انسان کی ایک بڑی خاصیت اس کا سوشل ہونا ہے۔ خواب والی نیند جذبات اور چہروں کی پہچان کے لیے ضروری ہے۔ یہ اس خواب والے حصے کی نیند کی وجہ سے ممکن ہوا۔ کم مگر گہری نیند سے ضرورت پوری کرنے کا مطلب یہ رہا کہ جاگنے کے دورانیے میں اضافے سے جاگنے والی شعوری حالت کے لیے اضافی وقت مل گیا۔ تخلیقی صلاحیت میں بہتری، بہتر معاشرتی تعلقات اور دستیاب ہونے والا اضافی وقت۔ خواب تو بہت سے جانور دیکھتے ہیں، لیکن انسان جیسے نہیں۔ تو اگر چمپینزی یا گریٹ ایپ یا کوئی بھی دوسری نوع چاند پر نہیں پہنچ سکی، کمپیوٹر نہیں بنا سکی، ویکسین ایجاد نہیں کر سکی، تو اس میں ایک وجہ ہمارے خواب ہے۔ اور یہ محاورے والے نہیں، سوتے میں دیکھے جانے والے خواب ہیں۔ اس سے وہارا ایمبا کر کے آرٹیکلز بہت پسند تھے جو اس کی الجھنوں کو سلجھانے میں مدد کرتے تھے۔ ہانم خاموش ہوئی تو پوری کلاس میں گہری خاموشی چھائی تھی اور پھر کلاس تالیوں سے گونج اٹھی تھی۔ میم، آپ کو یہ سب کیسے پتہ ہے؟ حفصہ نے سوال کیا تھا۔ آپ جس چیز میں دلچسپی لیں گے اسی کے متعلق جانیں گے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کی پسند کی چیزیں جنہیں جاننے کا تجسس آپ کے اندر ہو وہ خود بخود آپ تک پہنچا دی جاتی ہیں۔ کلاس کو اس کی بات سمجھ آئی تھی یا نہیں، لیکن وہ اندرونی طور پہ پرسکون تھی۔ سفید روئی کے گالوں جیسی برستی برف میں وہ آئیفل ٹاور کے پاس بیٹھی تھی، سر سے پاؤں تک اونی کوٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ سفید برف جو مسلسل اس پہ پڑ رہی تھی، اس میں چھپی وہ برف کی شہزادی لگ رہی تھی۔ نظریں بار بار چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ شاید آج پھر اسے کسی کا انتظار تھا۔ اس نے سر اٹھا کر شان و شوکت سے کھڑے ٹاور کو دیکھا، جس کا آخری سرا تیز پڑتی برف میں چھپ سا گیا تھا۔ لوگ اس موسم کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے۔ کیمرے کی آنکھوں میں وقت کو قید کیا جا رہا تھا، جبکہ وہ انتظار کی سولی پہ لٹک رہی تھی۔ تمہیں پورا یقین ہے وہ آئے گا ماہی؟ ایلا نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ خود بھی انہی کوٹ میں چھپی ایک بھالو لگ رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا ہے وہ ضرور آئے گا ایلا، ماہی نے نیلے پڑتے ہونٹوں سے مسکرا کر کہا تھا۔ انتظار میں بھی ایک عجیب سا لطف تھا۔ ٹھیک ہے، ہم کچھ دیر اور انتظار کر لیتے ہیں، ایلا اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ دیدار یار نہیں ہوتا تو یہ لب بھی نہیں مسکراتے، آ بھی جاؤ کہ مسکراہٹ تیرے انتظار میں ہے۔ جب سے وہ پیرس آیا تھا اس کے ساتھ عجیب سا معاملہ ہو رہا تھا۔ جہاں بھی اسے روشنی نظر آتی، نہ جانے کہاں سے ہانم کا چہرہ اسے یاد آ جاتا تھا۔ اس نے گاڑی اپنی مطلوبہ جگہ پہ روکی تھی اور پھر گلے میں پڑے مفلر کو ٹھیک کرتے وہ گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ تیز برف باری نے ٹریفک کو مشکل بنا دیا تھا۔ جانے وہ کتنی مشکل سے یہاں پہنچا تھا۔
پارکنگ ایریا سے ٹاور تک پہنچنے میں برف کے گالوں نے اس کے بھورے بالوں کو سفید کر دیا تھا۔ گھٹنوں تک آتا کوٹ پہنے وہ حویلی میں موجود ہشام سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ ٹاور کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا تھا۔ میں اب تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں ہشام بیٹا۔ وی جان کے الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرائے تھے۔ بھائی کے لیے کوئی بہت پروکار لڑکی ہونی چاہیے جو ان کی مضبوط شخصیت کا مقابلہ کر سکے۔ دور کہیں مدیحہ کے لفظوں نے اپنا آپ منوایا تھا۔ بتائیں نا بھائی، آپ کو کیسی لڑکی چاہیے؟ وی جان، مجھے بھی شادی نہیں کرنی، ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اس کے لیے بہت مشکل تھا ان دونوں خواتین کو سمجھانا۔ منگنی تو کی جا سکتی ہے نا؟ مدیحہ بضد تھی۔ بتا دے بھائی، آپ کو کیسی لڑکی پسند ہے؟ کوئی پسند کی ہوئی ہے تو وہ بھی بتا دے۔ ایسا کچھ نہیں ہے مدیحہ، وہ اکتا گیا تھا باتیں سن سن کر۔ پھر بھی کوئی تو خاص بات بتائیں تاکہ لڑکی ڈھونڈنے میں ہمیں آسانی ہو۔ مدیحہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بی جان جیسی شخصیت ہو اس کی، باروب باوقار، جو اس عالیشان حویلی میں آئے تو اس حویلی کا وقار کہیں دبتا محسوس ہو۔ وہ اپنی پسند بتا چکا تھا۔ اس کا مطلب اب ساری عمر کنوارے رہنا چاہتے ہیں؟ مدیحہ نے اس کی پسند کا سن کر برا سا منہ بنایا تھا۔ میں اس حویلی کے لیے ایسی ہی دلہن لاؤں گی۔ بی جان مسکرا دی تھی۔ نہیں ملے گی بی جان، میری بات لکھ لیں، آج کل کی نازک لڑکیاں ہشام بن جبیل کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکتی۔ وہ بیڈ سے اتری، جوتے پہنتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کوئی پسند ہے تو بتا دو، اس کے جانے کے بعد بی جان نے پوچھا تھا۔ بی جان، ایسا کچھ نہیں ہے، میں بتا چکا ہوں، مجھے بھی شادی نہیں کرنی، اور جہاں آپ کی مرضی ہوگی میں وہیں کر لوں گا، لیکن کروں گا اپنے وقت پر۔ آپ بے شک لڑکی ڈھونڈ لیں، مگر جب تک میں نہ کہوں شادی نہیں ہوگی۔ وہ اپنا حتمی فیصلہ سنا چکا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تھی۔ سارا آسمان جیسے سفید ہو گیا تھا۔ اچانک اس کے تصور پہ سفید دوپٹہ اوڑھے روشنی میں بیٹھی خانم کا چہرہ ابھرا تھا۔ وہ ایک دم چونکا تھا۔ اپنے جیون ساتھی کے بارے میں اس کی بڑی بڑی ڈیمانڈز نہیں تھیں۔ اسے باوقار لڑکیاں اچھی لگتی تھیں۔ وہ بی جان کو کہہ آیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے ڈھونڈ لے، لیکن نہ جانے کیوں بار بار وہ لڑکی اس کے تصور میں ابھرتی تھی۔ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ اس نے اپنا سر جھٹکا تھا، جیسے اس طرح کرنے سے وہ دوبارہ اس کے ذہن میں نہیں آئے گی۔ ایکسکیوز می؟ آواز پر وہ پلٹا تھا۔ اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اونی کوٹ پہنے برف نے اسے سفید بنا دیا تھا۔ چہرے کے اطراف میں بکھرے بالوں پر سفید برف اسے دلکش بنا رہی تھی۔ جی؟ وہ الجھا تھا۔ آپ ہشام بن جبیل ہیں نا؟ وہ کتنی چاہت سے پوچھ رہی تھی جیسے یقین نہ ہو سامنے کھڑا ہشام جبیل ہی تھا۔ جی؟ وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ میں ماہین حمدان، میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا۔ ماہین نے ایک بار بھی پلکیں نہیں جھپکی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا اگر ایسا ہوا تو سامنے کھڑا شخص پھر غائب ہو جائے گا۔ ماہی کو لگ رہا تھا جیسے سب کچھ تھم گیا ہو، لوگوں کے چلانے کا شور، سب کچھ جیسے پیچھے چلا گیا تھا۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ اس شخص کو اس نے بہت چاہا ہے، ایک بار دیکھنے کی بہت سی دعائیں مانگی ہیں۔ میسج؟ ہشام بڑبڑایا تھا اور پھر کچھ یاد آنے پہ وہ چونکا تھا۔ اور میں نے آپ کو جواب دے دیا تھا مس ماہین حمدان کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ اس نے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ماہین کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اگر وہ اس کی آنکھوں میں جلتے چراغ جو ایک دم بجھ گئے تھے دیکھ لیتا تو شاید لہجہ سخت نہ کرتا۔ لیکن آپ میری بات تو سنیں، آپ کو یاد ہے ہم یہاں ملے تھے اسی جگہ پر؟ شاید آپ بھول رہے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے لپکی تھی۔ رنگ اترے لال گلابی سا، کوئی کرتا ہے تیری بات پیا، مجھے نیند کی نہ اب چاہ رہی، میں یاد کروں تجھے ساری رات پیا، تو چاند ہے میرے آنگن کا، تیری چمک سے اجلا گھر بار پیا، تیرے پیار کی دھنک مجھ پہ یوں چڑھی، مجھے آئے نہ کوئی رنگ راز پیا، تیرے ساتھ رہوں کھلیں پھول سبھی، تیرے بات نہ رہے میری راکھ پیا، میں دھول بھی نہیں تیری نگری کی، تو ہے میرے سر کا تاج پیا، میری منت ہے تو جوازلوں سے، میں مانگوں تجھے ہر بار پیا، ہے چاہ میری جب مرنے لگوں، تیرے ہاتھ میں ہو میرا ہاتھ پیا۔ دیکھیں مس، مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ میں آپ کو بار بار انکار کروں، آپ خود سمجھ جائیں تو بہتر ہے، مجھے نہیں دوستی کرنی۔ وہ رکا۔ اب کی بار اس کا لہجہ پہلے سے بھی سخت تھا، جبکہ ماہی کچھ بول نہیں پائی تھی۔ مرد کی فطرت ہے، جو عورت خود اس کے پاس چل کر آئے وہ اسے کبھی پسند نہیں آتی۔ ماہی شاید یہ نہیں جانتی تھی۔ وہ چلا گیا تھا، جبکہ برف کی شہزادی برف پہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آئی نمی نے ہر چیز کو دھندلا کر دیا تھا۔ خانم پرنسپل کے آفس میں موجود تھے۔ آج پھر اس کا بلاوا آیا تھا۔ اس کا ننھا سا دل پھر کانپ رہا تھا۔ اس نے پریشان نظروں سے اپنے سامنے براجمان پرنسپل کو دیکھا، جن کے ہاتھوں میں کچھ ٹیسٹ تھے۔
جبکہ دوسری جانب دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پہ اس نے روحان جبیل کو دیکھا تھا جو ٹانگ پہ ٹانگ جمائے ببل چبانے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی جبکہ آنکھوں میں گہری شرارت تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ آج پھر کچھ غلط ہونے والا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ جہاں آرجے ہو وہاں کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ مس ام خانم، پرنسپل نے موٹے شیشوں والی اینک کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ یس میم، خانم نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ پوری توجہ سے نہ تو لیکچر لیتی ہیں بلکہ ٹیسٹ بھی دھیان سے چیک نہیں کرتی۔ جی؟ اس الزام پر وہ بوکھلا گئی تھی۔ جی، مجھے آپ کی کلاس کے کچھ اسٹوڈنٹس نے بتایا ہے۔ پرنسپل کی بات پر اس نے چونک کر آرجے کی طرف دیکھا تھا جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ یہ دیکھیں مس ام خانم، یہ چیک کیے ہوئے ٹیسٹ آپ کی لاپرواہی ثابت کر رہے ہیں، پرنسپل نے کہتے ہوئے ٹیسٹ کا بنڈل اس کی طرف پھینکا۔ خانم نے کانپتے ہاتھوں سے ٹیسٹ اٹھا کر دیکھنے شروع کیے۔ ری چیکنگ کی گئی تھی۔ اس دن دوسری بار خواب دیکھنے کے بعد اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو اس نے غائب دماغی سے ٹیسٹ چیک کرنا شروع کر دیے تھے۔ صرف ایک ٹیسٹ ایسا تھا جس پہ وہ ٹھیک سے توجہ نہیں دے پائی تھی۔ سوری میم، دراصل ابھی میں نے ری چیکنگ نہیں کی تھی تو کیا اگر آپ نے ری چیکنگ کرنی تھی تو پھر بنا ری چیکنگ کے مجھے کیوں بھجوائے گئی یہ ٹیسٹ؟ پرنسپل سختی سے پوچھ رہی تھی۔ میم، یہ ٹیسٹ مجھے اسٹاف روم کے باہر نیچے پڑے ہوئے ملے تھے، چیک کیے ہوئے تھے، مجھے لگا میم خانم نے آپ کو ہی دینے ہوں گے، اس لیے میں خود دینے آ گیا، روحان جبیل معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میم خانم نے ابھی ری چیک نہیں کیا، اور خانم کا دل کر رہا تھا کہ کوئی چیز اٹھا کر وہ آرجے کے سر پہ دے مارے۔ آئندہ خیال رکھیے گا مس خانم، اب آپ جا سکتی ہیں۔ پرنسپل کے حکم پہ وہ خاموشی سے باہر نکل آئی تھی۔ دل تو بہت تھا کہ اپنی صفائی میں کچھ کہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا، اندر وہ طوفان موجود تھا۔ ہانی، وہ کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی جب اسے آواز سنائی دی، کسی نے اسے پکارا تھا۔ اس نے دھندلاتی آنکھوں کو صاف کیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سامنے پرنسپل کی بڑی بیٹی اور ان کی سینئر اسمارا کھڑی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ پوچھ رہی تھیں۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ زبردستی مسکرائی۔ سیلری مل گئی تھی آپ کو؟ اسمارا نے پوچھا۔ اسی کی وجہ سے وہ یہاں تھی۔ جی 2 دن پہلے مل گئی تھی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ گڈ، اور کوئی پرابلم؟ خانم کا دل گیا کہ وہ کہہ دے سب سے بڑا مسئلہ تو روحان جبیل ہے، لیکن وہ کہہ نہ پائی اور واپس کلاس میں آ گئی تھی۔ شام کے وقت کالج کی کینٹین اسٹوڈنٹس سے بھری پڑی تھی۔ وجہ اسٹوڈنٹس کی ہجوم میں بیٹھا آرجے تھا جو پہلی بار کالج میں سنگنگ کر رہا تھا۔ وجہ بھی خاص تھی، خانم سے جو ٹیسٹ گرے تھے وہ اسے نہیں کسی اور لڑکے کو ملے تھے۔ لڑکے نے اس شرط پہ ٹیسٹ اسے دیے تھے کہ وہ سنگنگ کرے گا۔ پورے کالج کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ آرجے ہے، جن کو پہلے نہیں پتہ تھا، لیکن اگر نہ معلوم ہو سکا تو بس ام خانم کو جو کب کی جا چکی تھی۔ اس کا مقصد خانم کو شرمندہ کرنا تھا کہ اسے ٹیسٹ بھی نہیں سنبھالے جاتے، لیکن پھر پرنسپل نے اسے بلا لیا اور وہ چلا گیا، جہاں انہوں نے ٹیسٹ دیکھ لیے۔ یوں بنا کچھ کرے بھی بہت کچھ کر گیا تھا وہ۔ Been sitting eyes wide open behind these four walls. Hope you did call. It's just a cruel existence that there is no point hoping at all. Baby, I feel crazy up all night and every day. Give me something. Oh, but you say nothing. What is happening to me? I don't wanna live forever, 'cause I know I will be living in vain. And I don't wanna fit wherever. I just wanna keep calling your name until you come back home. I just wanna keep calling your name until you come back home. I just wanna keep calling your name until you come back home. اس کی دلکش آواز نے پورے کالج پہ سحر طاری کر دیا تھا۔ گٹار بجاتے لبوں سے لفظوں کو ادا کرتے وہ وہاں موجود لڑکیوں کی دل کی دھڑکنوں کو تیز کر گیا تھا۔ اس نے آنکھ اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھا تھا، البتہ سب کی نظریں اسی پر جمی تھیں۔ 10 منٹ بعد وہ کرسی سے اٹھا تھا۔ گٹار کو کندھے پہ لٹکانے کے بعد اس نے اپر کے ہوٹ کو سر پہ گرایا تھا، جس سے اس کا پورا چہرہ چھپ گیا تھا۔ اس کے اٹھنے پر وہاں موجود ہر ایک شخص نے تالیاں بجائی تھیں۔ آرجے نے قدم کینٹین سے باہر کی طرف بڑھائے۔ اس کے چاروں طرف لڑکوں اور لڑکیوں کا ہجوم تھا۔ اسے آتا دیکھ کر سب نے اسے راستہ دیا اور وہ اپر کے جیبوں میں ہاتھوں کو ڈھونسے، چہرہ جھکائے، سیٹی پہ دھن گنگناتا وہاں موجود لوگوں کی ہجوم سے نکلتا چلا گیا تھا، بنا جانے کہ لوگ کتنی حسرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اتوار کا دن تھا۔ ماہم، خانم اور جواد تینوں بہن بھائی گھر میں ہی موجود تھے۔ باہر چلتی ٹھنڈی ہواؤں نے دھند کو چھٹنے پہ مجبور کیا تھا، لیکن ہوا کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں دبکے پڑے تھے۔ وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ کل ہونے والے واقعے نے اسے روحان جبیل سے مزید دور کر دیا تھا۔ جب پرنسپل اسے ڈانٹ رہی تھیں، اس وقت جس طرح سے وہ محظوظ ہو رہا تھا خانم کو یاد تھا۔ وہ چیز اسے اندر سے جلا رہی تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔
کیا ہو گیا ہانی؟ سارا آملیٹ جل گیا، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ اسے یوں گم سم کھڑے دیکھ کر آسیہ بیگم نے چولہا بند کیا۔ وہ چونک کر خیالوں سے باہر آئی تھی۔ اسی لیے کہتی ہوں یہ اونٹ پٹانگ کتابیں کم پڑھا کرو، انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ اماں کی بات سن کر اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آپ گھوم پھر کر میری کتابوں پہ آ جاتی اماں، وہ ناراض ہوئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ ہمدان بھی اتنی کتابیں پڑھتا تھا اور پھر یوں گم سم کھڑا رہتا تھا۔ ہمدان کے نام پر حانم نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ کبھی کبھی ہمدان کا ذکر کرتی تھی جو ان کا کزن تھا، لیکن کبھی نہ وہ ان سے ملنے گئیں اور نہ حانم نے ہمدان انکل کو دیکھا تھا۔ میرے خاندان کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا لڑکا تھا، وہ باہر سے پڑھ کر آیا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تب وہ پڑھائی مکمل کر کے لوٹا تھا، بالکل ہی بدل گیا تھا، خاموش خاموش سا رہنے لگا تھا، زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتا تھا، نہ جانے کیا سوچتا رہتا تھا۔ تمہاری نانی اماں کہتی تھیں کہ بچے کو سایہ ہو گیا ہے۔ آسیہ بیگم کو 22 سال پرانی باتیں خوب یاد تھیں۔ وہ کبھی ملنے نہیں آیا آپ سے اماں؟ حانم نے پوچھا تھا۔ جس دن میری شادی ہوئی تھی اس سے اگلے دن وہ واپس چلا گیا تھا، پھر پتہ نہیں واپس نہیں آیا۔ آسیہ بیگم نے گہری سانس لی تھی۔ حانم نے کچھ کہے بنا ناشتے کی پلیٹ اٹھا کر کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ کمرے میں میوزک کی بے ہنگم آواز گونج رہی تھی۔ ماہم اور جواد دونوں اپنی سریلی آواز میں سنگر کے ساتھ ہی گا رہے تھے۔ پاگل ہو گئے ہو تم دونوں، حانم نے کانوں پہ ہاتھ رکھنے کے بعد چلا کر کہا تھا۔ ہانو آپ ہی آرچے کا شو لگا ہوا ہے، مزہ آ رہا ہے بہت۔ جواد کافی پرجوش تھا۔ آواز کم کرو، حانم کو سخت غصہ آیا تھا۔ تم سڑیل اس کمرے میں ہی نہ آیا کرو، ماہم نے آنکھیں سکیڑتی بھی کہا تھا۔ حانم بنا کچھ کہے پلیٹ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کا کچھ نہیں بن سکتا، سڑیل۔ اس کے جانے کے بعد ماہم بڑبڑائی تھی۔ ٹی وی کی آواز پھر سے پورے کمرے میں گونج گئی تھی۔ کچھ یاد آنے پہ حانم واپس اسی کمرے میں آئی تھی۔ میرا میگزین لائے ہو؟ اس نے تقریباً چیخنے والے انداز میں جواد سے پوچھا تھا، کیونکہ جتنے گانے کی آواز تھی نارمل آواز سے تو انہیں سنائی نہ دیتا۔ آہستہ چیخو ہانو، گلا خراب ہو جائے گا، ماہم نے شرارت سے کہا تھا۔ امی کے پاس ہے، میں لے آیا تھا، جواد نے والیوم کو میوٹ کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ جب بھی آرجے کا شو لگتا تھا وہ ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ کالج میں وہ روحان جبیل نہیں جینے دیتا اور گھر میں یہ دو لوگ۔ وہ بڑبڑا رہی تھی اور ساتھ اپنا مطلوبہ میگزین تلاش کر رہی تھی۔ کافی دن پہلے اس نے میگزین کے ادارے کو سوال بھیجا تھا، وہی دیکھنا چاہ رہی تھی کہ جواب ملا ہے یا نہیں۔ شکر ہے مل گیا۔ کتابوں کے اوپر پڑے میگزین کو دیکھ کر اس نے شکر کیا تھا اور جستجو کا صفحہ کھولنے پر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ شعور کیا ہے اور لاشعور کسے کہتے ہیں؟ اس کا سوال جواب سمیت موجود تھا۔ اس نے میگزین ایک طرف رکھا اور فٹافٹ ناشتہ کرنے لگی۔ وہ مکمل طور پہ پرسکون ہونے کے بعد جواب پڑھنے والی تھی۔ بھاپ اڑاتے کافی کے کپ کو اس نے اٹھا کر جیسے ہی لبوں سے لگایا، اس کی نظر ایک کونے میں بیٹھے شخص پہ پڑی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملنے پر وہ گڑبڑا کر چہرے کا رخ موڑ گیا تھا۔ اینجل کی تیوری چڑھی تھی۔ اس نے کپ کو میز پہ پٹھا اور اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد قدم اس شخص کی طرف بڑھا دیے تھے جس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ یہ شخص نہ جانے کیوں اس کا پیچھا کرتا تھا۔ اینجل کو اس سے حد درجے کی کوفت ہوتی تھی۔ آج تو اس نے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اینجل کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ سنبھل کر بیٹھا تھا اور اس طرح ظاہر کرنے لگا جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو۔ ایکسکیوز می؟ پاس جانے پر اینجل نے سخت سے لہجے میں اسے پکارا۔ وہ چائے پینے میں ایسے مگن تھا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ مسٹر مون، آپ گونگے ہونے کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہیں کیا؟ اس کی اس بات پر مون نے چونک کر اپنے سامنے کھڑی اینجل کو دیکھا تھا، جو اس وقت اینجل کم اور ڈائن زیادہ لگ رہی تھی۔ مون نے اس کے بہرا کہنے پر برا سا منہ بنایا تھا۔ یس، آنکھوں سے اشارہ کیا گیا تھا کہ بولیے۔ آپ میرا پیچھا کیوں کرتے ہیں؟ میں جہاں جاؤں آپ وہاں کیوں موجود ہوتے ہیں؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ نو، منہ نے نفی میں سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اوہ، تو آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں؟ اینجل نے دونوں ہاتھوں کو ذرا سا اوپر اٹھا کر خالص برٹش لہجے میں کہا تھا۔ نو، منہ نے پھر سر نفی میں ہلایا تھا اور ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ کو مشکل سے ضبط کیا تھا۔ لسن مسٹر مون، اگر آپ آئندہ مجھے اپنے آس پاس نظر آئے نا تو یہ گرم گرم چائے کا کپ منہ پہ گرا کر جو آدھا چہرہ بچا ہوا ہے نا وہ بھی جلا دوں گی، یا پھر جو سامنے گلدان نظر آ رہے ہیں نا وہ اٹھا کر سر میں ماروں گی، سمجھ آئی؟ اس کی دھمکی سن کر مون کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یہی اصل حقیقت ہے کہ میری بے رخی چاہت ہوئی مثل قفس مجھ کو۔ مجھے تم سے محبت ہے، بس اتنی بات کہنے میں لگے کئی برس مجھ کو۔ وہ اتنی خطرناک کب سے ہو گئی تھی؟ مون کو حیرت ہوئی۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس کے خاموش رہنے پر اینجل نے دوبارہ پوچھا۔ نو، وہ ایک بار پھر سرنفی میں ہلا چکا تھا جبکہ اینجل غصے سے مٹھیاں بھینچتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے لمبے اوور کوٹ کے پیچھے انگلش میں بروکن اینجل لکھا تھا۔
आई एम सो लोनली ब्रोकन एंजल, वन एंड ओनली ब्रोकन एंजल। जैनी के साथ गाए गए गाने के अल्फाज उसकी जहन में गूंज गए थे और फिर उसकी धमकी को याद करके वो खुल के मुस्करा दिया था। तेरी दास्तान बेवफाई मेरे चेहरे पे रकम है, ज़िंदगी में सिर्फ सोजिश गम है, तेरी बेवफाई का गम, तेरी बेअतनाई का गम, तेरे मगरूर लहजे में झलकती है तक का गम, दिल बेताब की नारसाई का गम, पाकीज़ा जज्बात की रुसवाई का गम, गम है मुझे तेरी बेरुखी का, तेरे अंदाज़ व इतवार की बेजारी का, गम है मुझे धड़कन थम जाने का, सांस रुक जाने का, खून जम जाने का, और गम है मुझे यूं जीते जी अपने मर जाने का। वो 12 साल का जब पहली बार पुलिस ने उसे गिरफ़्तार किया था। वजह ये थी कि वो कब्रिस्तान में मौजूद था और मरहुमा सैयदा आयशा जबील की कब्र को खोदते हुए पकड़ा गया था। बहुत बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया था। सर बच्चा है, वो कब्र उसकी माँ की है, शायद माँ की मोहब्बत में उसे देखने के लिए उसने ऐसा किया हो। एक सिपाही के कहने पर पुलिस इंस्पेक्टर ने इस बात में सर हिलाया था और फिर अपनी गाड़ी में बिठाकर वो उसे सैयद हवेली छोड़ने गए थे। और आज फिर वो उसी पुलिस स्टेशन में मौजूद था पूरे 2 साल बाद। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि रात के इस पहर तुम कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे? पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने सामने बैठे 14 साला लड़के से पूछा जो सर झुकाए बैठा था। जवाब दो। उसके कुछ न बोलने पर इंस्पेक्टर ने दोबारा पूछा। उसने सर उठाकर एक नज़र इंस्पेक्टर को देखा और फिर कुछ गुनगुनाना शुरू कर दिया था। इंस्पेक्टर को लड़के पे बेतहाशा गुस्सा आया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब दो। नहीं तो क्या? नहीं तो? लड़के के चेहरे पे एकदम नागुवारी उभरी। जो पूछा उसका जवाब दो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या है ऐसा उस कब्रिस्तान में जो रोज़ तुम वहाँ जाते हो? क्या मुझे कब्रिस्तान जाने का हक़ नहीं है? उल्टा सवाल आया। लेकिन कब्र खोदने का हक़ किसने दिया तुम्हें? इंस्पेक्टर ने दांत भींचते हुए पूछा। मैं बस एक तजुर्बा करना चाहता था। लड़का पुरसकून हो चुका था। कैसा तजुर्बा? इंस्पेक्टर हैरान हुआ। यही कि मरने के बाद कब्र में इंसानी जिस्म के साथ क्या क्या होता है, कौन कौन से कीड़े जिस्म। क्या बकवास है ये? इंस्पेक्टर ने लड़के की बात काटी। उसकी बातें वहाँ सभी मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े कर रही थीं, जबकि वो पुरसकून बैठा था। होंठ सीटी बजाने के अंदाज में सिकुड़े हुए थे। इंस्पेक्टर को उस पर किसी पागल का गुमान हुआ था। क्या वो वाकई पागल था? क्या उसके साथ कोई नफ्सियाती मसला था? इंस्पेक्टर समझने से कासिर था। मिस्टर जबील को फ़ोन किया जाए, आज उन्हें मैं बताऊंगा कि उनका बेटा क्या कर रहा है। इंस्पेक्टर ने अपने दाएं तरफ खड़े एक सिपाही से कहा था, जो बेयकीनी से इंस्पेक्टर को देख रहा था। सुना नहीं तुमने? फ़ोन मिलाओ। इंस्पेक्टर ने गुस्से से हुक्म दिया। लेकिन सर, वो इलाके की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, उन्हें यहाँ बुलाना। इंस्पेक्टर के घूरने में बाकी अल्फाज उसके मुंह में ही दम तोड़ गए थे और वो फ़ौरन फ़ोन की तरफ लपका था, जबकि लड़का पुरसकून अंदाज में बैठा कुछ गुनगुना रहा था। शऊर क्या है? सवाल के पहले हिस्से का जवाब उसने पढ़ना शुरू किया था। कुछ सवाल सोच लेते हैं। क्या खुद का रोबोट जो अपना रास्ता खुद तलाश कर सकता हो बाशऊर है? क्या पालतू कुत्ता जो जज्बात का इजहार कर सकता है और ख़ुद से फ़ैसले भी ले सकता है, क्या शऊर रखता है? एक नौज़ायदा बच्चा जो दूध पीकर लुढ़क कर सो गया है, उसे बाशऊर कहेंगे? या एक सोते हुए शख्स का शऊर जागते शख्स से फ़र्क है? इस बारे में सच ये है कि हमें अभी हमारे पास शऊर की मारूज़ी तारीफ़ या उसकी पैमाइश का तरीका या फ्रेमवर्क नहीं। मादे या तवानाई के बारे में तफसीली और कामयाब फ्रेमवर्क मौजूद हैं, मगर जहन के बारे में उनका मुतवाज़ी नहीं। मगर ये सूरत हाल अब बदल रही है। इस दौर की मुश्तरका ज़ुबान मालूमात हैं। किताबें, तस्वीर और फिल्में हों या हमारी जीनियाती स्ट्रक्चर, इन सब को मालूमात के स्ट्रक्चर में ढाला जा सकता है, जिसे सिफर और एक ही सूरत में भी ढाला जा सकता है। ये मालूमात ख़ुद किसी मीडियम की मोहताज नहीं, चाहे ये कंप्यूटर की यादाश्त में, बल्कि चार्ज के तौर पे रहे या किसी सफ़े पे लिखी गई लकीरों में। वैसे ही मालूमात एहसाबी खुलियों की जोड़ों में भी हालत के तौर पे रह सकती हैं। कंप्यूटर के इब्तदाई दिनों से एक बहस रही कि जहन को मालूमात की हालतों से समझा जा सकता है, मगर उस ख़याल को किसी भी नज़रिए में बदलने की ज़राए की कमी रही। पहली बार गिलियोटेनोनी ने एक मरबूत नज़रिया पेश किया, जिसको इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी कहा जाता है। ये नज़रिया 2 बुनियादों पे खड़ा है। एक ये कि शऊर की हालतें मुमताज़ हैं और मालूमात से भरपूर हैं। दूसरा ये कि ये मालूमात मरबूत है। कोशिश भी की जाए तो एक हालत के टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी अगर आप अपने दोस्त को रोते देखें तो ये नहीं कर सकते कि चेहरा देख लें और रोने को नोटिस ना करें, या किसी मंजर का एक हिस्सा देख कर याद रख लें और दूसरा छोड़ जाएं। तो जो भी मालूमात है वो मुकम्मल और नाकाबिले तकसीम है।
جیسے جیسے وہ پڑھ رہی تھی سوچ کی لکیریں اس کے چہرے پہ واضح ہو رہی تھیں۔ اتنا پڑھنے کے بعد اس نے صفحہ پلٹا تھا۔ اس مربوط معلومات اور شعور کی اکائی کے پیچھے اعصابی نظام کے بہت سے حصے مل کر کام کرتے ہیں۔ جب یہ تعلق منقطع ہونا شروع ہو جائے، جیسا کہ نیند یا بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، تو شعور مدھم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر منقسم دماغ والے مریضوں کو دیکھیں جن کے دماغ کے دو حصوں کا رابطہ مرگی کے دوروں کی علاج کے لیے منقطع کیا جاتا ہے، تو یہ نظر آ جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے شعور بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شعور کے لیے اکائی کی صورت میں ممتاز حالتوں کا ربط درکار ہے۔ ایک کمپیوٹر ہارڈ ڈسک میں کیپیسٹی ذہن سے زیادہ ہوگی، مگر یہ اکائی کی صورت میں جڑی نہیں۔ اس ہارڈ ڈسک میں معلومات 0 اور 1 کی صورت میں ہے، اور اس میں محفوظ تصاویر سے کمپیوٹر یہ اندازہ آسانی سے نہیں کر سکتا کہ اس میں محفوظ تصاویر ایک لڑکی کی ہیں جو بچپن سے بڑی ہوتی ہوئی اب ٹین ایجر بن چکی ہے۔ بایولوجیکل ذہن کم انفارمیشن رکھنے کے باوجود ان کو بہت آسانی سے یکجا کر سکتا ہے۔ ایسا نیورونز کے کراس لنک ہونے کی وجہ سے ہے۔ جتنے لنکس بڑھتے جاتے ہیں وہی معلومات اتنی معنی خیز ہوتی جاتی ہیں۔ ان سے ٹینونی نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ انٹیگریٹڈ انفارمیشن کی پیمائش ہی شعور کی پیمائش ہے۔ ان خیالات کو ریاضی کی زبان میں انفارمیشن تھیوری کے تصورات کے طور پہ بتایا جا سکتا ہے، اور اصولی طور پہ ان کی پیمائش کسی بھی چیز کے لیے کی جا سکتی ہے۔ بائیولوجی میں کسی ایک دماغ کے نیورون، ایکرون، ڈینڈرائٹ اور سائنیپسس کو دیکھتے ہوئے اس انٹیگریشن کی پیمائش کرنا ممکن ہو سکے گا۔ اس سے جو نمبر نکلے گا جو اس نیٹ ورک کی حالت کی پیمائش کر دے گا، اسے یوں کہہ لیں کہ ان کے اتحاد کا نمبر ہوگا۔ جتنا انٹیگریٹڈ سسٹم ہوگا اتنا یہ اتحاد زیادہ ہوگا اور اتنا ہی یہ نمبر، اور یہ نمبر شعور کی حالت بتائے گا۔ اس نظریے سے ہمیں کئی مشکل سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں۔ سیریبلم جو کہ دماغ کے پچھلے حصے میں ہے، اس میں نیورونز کی تعداد سیریبرل کارٹیکس سے زیادہ ہے۔ اگر سیریبلم کام کرنا چھوڑ دے تو کئی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں، مگر مجموعی طور پہ شعور پہ اثر نہیں پڑتا، جبکہ کارٹیکس یا تھیلیمس شعور کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ مربوط معلومات کا نظریہ اس کا جواب اس حصے کی سرکٹ کی پیچیدگی کے فرق سے دیتا ہے۔ اس طرح گہری نیند میں اور جاگتی حالت میں انفرادی خلیے کی ایکٹیویٹی میں فرق نہیں آتا، مگر ان حالتوں کی شعوری کیفیت کے فرق کا جواب اس نظریے سے مل جاتا ہے۔ اس نظریے سے یہ بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ شعور کے لیے نہ کوئی حص چاہیے اور نہ ہی کوئی آؤٹ پٹ۔ یہ خود اپنے اندر ایک ڈائنامک انٹیٹی ہے، اور اسی میں کینسر کے مریض کی تکلیف، بچپن کی یادیں اور مراقبہ کرتے شخص کا سکون پایا جاتا ہے۔ آسکر وائلڈ کی تشریح کی جائے تو گلاب کی مہک، سیب کی سرخی اور کوئل کی آواز انہی اسبابی تعاملات میں ہی موجود ہیں۔ ڈسکلیمر: IITA ابھی شعور کی مکمل وضاحت نہیں کرتا، لیکن اس بارے میں اب تک کی بہترین سائنٹیفک تھیوری انٹیگریٹڈ انفارمیشن تھیوری ہے۔ یہ 2004 میں پہلی بار پیش کیا گیا اور اسے بہتر کرنے پہ کام ہو رہا ہے۔ اس کی تیسری ریویژن 2014 کی ہے۔ شعور کے بارے میں ہونے والا بہتر کام ابھی تک یہی ہے۔ اسے سمجھ کر آپ اس موضوع پر ہونے والے کام اور سمت سے متعارف ہو سکتے ہیں۔ انسانی دماغ میں 100 ارب کے قریب نیورونز ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر نیورونز دماغ کے ان حصوں میں ہیں جن کا شعور کی پروسیسنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے دماغ میں سب سے زیادہ نیورونز سیریبیلو میں ہیں، جو ہماری حرکات کا کوآرڈینیشن کا کام کرتا ہے، لیکن اس حصے کا شعور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت سی ایسی حرکات کرتے ہیں جن کے بارے میں نہ تو ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ یہ حرکات کیسے طے پا رہی ہیں، اور اکثر صورت میں ہمیں یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ کوئی بھی حرکت ہو رہی ہے۔ نیورو سائنس کی ایجاد سے پہلے ان حصوں میں ہونے والی پروسیسنگ کو لاشعور کا نام دیا جاتا تھا۔ وہارا ایمبا کی ایک نئی تحریر پڑھنے کے بعد ہانم نے گہرا سانس لیا تھا۔ جتنا وہ چیزوں کو جاننا چاہ رہی تھی وہ اتنی ہی پیچیدہ ہوتی جا رہی تھیں۔ سلام سید صاحب۔ وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا تھا جب گارڈ نے اسے دیکھ کر سلام کیا تھا۔ گارڈ سیدوں کا بہت احترام کرتا تھا، جبکہ وہ بدقسمتی سے سید خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ بنا کچھ جواب دیے آگے بڑھ گیا تھا۔ کلاس کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر لان میں ٹہلتی ہانم پہ پڑی تھی۔ وہ رک گیا تھا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ RJ کی نظر فون پہ بات کرتی ہانم پہ جمی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں کی حرکت کو دیکھنے کے بعد اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہی تھی۔ اچانک اس کے چہرے پہ ناگواری ابھری تھی۔ وہ اپنے غصے کو ضبط کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ ہانم نے فون پہ کیا کہا تھا۔ کون؟ روحان جبیل؟ دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی ہوگی وہ جس کی زندگی میں روحان جبیل داخل ہوگا، فون پہ ہانم نے محروس سے کہا تھا۔ RJ کی آنکھیں غصے کے باعث سرخ ہو چکی تھیں۔ کوریڈور میں داخل ہونے پر اس نے پلر کو زوردار ٹھوکر ماری تھی۔ شاید ہانم جانتی نہیں تھی کہ وہ انجانے میں جو کہہ گئی تھی اس کے بدلے میں RJ اسے کبھی معاف نہیں کرنے والا تھا۔ ایک پل لگا تھا اسے خود کو نارمل کرنے میں، اور پھر وہ گہرا سانس لیتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ پرسکون سا کلاس میں بیٹھا مس ہانم کا انتظار کر رہا تھا۔
کیا پتہ ہانی وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی ہو جو روحان جبیل کی زندگی میں داخل ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ریشنلسٹ اگر خدا کو نہ مان کر اپنے آپ کو عظیم سمجھے تو وہ بے وقوف ہوا نا۔ اس کے پاس عقل ہوتی تو وہ خدا کی نشانیوں کو پہچان لیتا نا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم آج جلدی اکیڈمی آ جانا، کچھ کام ہے۔ اور کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ دوسرا انسان اللہ پاک سے کتنا قریب تر ہے۔ کیسا کام؟ حانم نے پوچھا۔ وہ اس کی دوسری بات کو نظر انداز کر گئی تھی۔ تم آؤ تو صحیح، پھر بتاتی ہوں۔ اوکے، کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ لے لوں، پھر آتی ہوں، حانم نے پرسکون سے انداز میں کہتے ہوئے فون بند کیا تھا۔ جیسے وہ کلاس میں داخل ہوئی، آر جے کو کلاس میں دیکھ کر وہ تھوڑا حیران ہوئی تھی۔ وہ آج وقت سے پہلے موجود تھا، اور کمال یہ کہ وہ کھڑکی سے باہر آسمان کو نہیں تک رہا تھا۔ کیسی آپ مس ام حانم؟ وہ تمیز سے پوچھ رہا تھا۔ حانم کو تو حیرت سے منہ ہی کھل گیا تھا۔ کیا ہوا مس حانم، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ جب آر جے نے دوبارہ پوچھا، وہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اللہ توبہ، کتنے روپ ہیں اس شخص کے، اللہ اس بلا سے بچانا مجھے۔ حانم نے دل ہی دل میں دعا کی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، وہ سنبھل کر بولی تھی۔ البتہ آر جے کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھری تھی، وہ جیسے اس کی سوچ پڑ گیا تھا۔ کچھ دن رہ گئے تھے حانم کے اس کالج میں، 2 مہینے پورے ہونے والے تھے، اور یہ کچھ دن بنا کسی ہنگامے کے وہ گزارنا چاہتی تھی، لیکن آج ایسا ہونے نہیں دینے والا تھا۔ آسیہ بیگم ماہم کے ساتھ بازار آئی تھیں، گھر کا کچھ سامان لینے کی غرض سے۔ شام ہو گئی تھی، انہیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ سردیوں کے موسم میں شامیں ویسے بھی جلدی دن کو ختم کر دیتی ہیں۔ جلدی چلو ماہم، ہانی بس آنے والی ہوگی اور کھانا بھی بنانا ہے، آسیہ بیگم نے بے دہانی میں سڑک پار کرتی ہوئے کہا تھا جب سامنے سے آتی گاڑی ان سے ٹکرا گئی تھی۔ امی! ماہم جو تھوڑا پیچھے تھی، اس کی خوفناک آواز گونج کر رہ گئی تھی۔ وہ گیٹ سے باہر نکلی تھی، بے دہانی میں راستے میں پڑے ہوئے پتھر سے اس کا پاؤں ٹکرا گیا تھا۔ حسبی اللہ، حانم بڑبڑائی تھی۔ جانے کیوں اس کا دل گھبرا گیا ایک دم، اسے سخت غصہ آیا ہوا تھا۔ مہرو نے اسے جلدی آنے کا کہا تھا اور وہ خود ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اندھیرا ہونا شروع ہو گیا تھا، ٹھنڈ کی شدت میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ وہ جلد از جلد اب گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا تھا، باہر سے اسے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مکی کھانا بنا رہا تھا اور آر جے اچھے سے جانتا تھا کہ آج کچن کی خیر نہیں تھی۔ وہ بھی بیڈ سے نیچے اترا ہی تھا جب چنگھاڑتے موبائل نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ موبائل کی اسکرین پہ نمبر دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ کیسے ہو شامو کاکا؟ فون کو کان سے لگاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ سلام کرتے ہیں پہلے آر جے، ہشام نے جواب دیا۔ اوف، پھر سے لیکچر۔ مولوی صاحب، آپ مجھے اس لیے فون کرتے ہیں کہ اخلاقیات کی باتیں بتا سکیں؟ آر جے نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ نہیں، تم خود ہی سیکھ جاؤ گے، ہشام کو یقین تھا، اور اس کی بات پہ آر جے کا فلک شگاف کہکا ابھرا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلا تھا، اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا، جہاں مکی نے ہر چیز کو تہس نہس کیا ہوا تھا۔ پورے کچن میں اس نے سبزیوں کو پھیلایا ہوا تھا۔ آر جے کے کچن کو دیکھ کر ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کافی صفائی پسند تھا اور یہ شاید اس میں واحد ایک اچھی عادت تھی۔ مکی، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ تقریباً چلایا تھا۔ فرائیڈ رائس بنانے کی کوشش کر رہا تھا، ایپرن پہنے مکی نے پلٹ کر کہا تھا، جس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ لیکن تم رو کیوں رہے ہو؟ آر جے حیران ہوا۔ رو نہیں رہا یار، پیاز کاٹ رہا ہوں، مکی نے سوں سوں کرتے ہوئے جواب دیا تھا، جس پر ایک بار پھر آر جے کا کہکا ابھرا تھا۔ ہنسو مت آر جے، تمہیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، ہشام جو ان کی باتیں سن رہا تھا اس کے ہنسنے پر کہا۔ اس نے ملازم کو چھٹی دی تھی، اب بھگتے؟ وہ بے رحم ہوا۔ نہیں ہشام بھائی، ملازم کی وائف کی طبیعت خراب تھی، وہ چھٹی مانگ رہا تھا، میں نے دے دی، اب یہ کہہ رہا ہے کہ کھانا تم بناؤ۔ مکی نے روتی ہوئی اس کی شکایت لگائی تھی۔ یار تم لوگ آرڈر کر لو، کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہے ہو؟ نہیں، کھانا تو یہی بنائے گا، اس نے ہشام کی بات کاٹی۔ لگے رہو منا بھائی، وہ ایک آنکھ دباتا شرارت سے کہتا کچن سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ مکی نے موبائل میں ریسپی پہ نظر دوڑائی اور پھر جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگ گیا۔ سنو، بیجان چاہتی ہے میں شادی کر لوں، ہشام اسے اب اپنی مشکل بتانے والا تھا۔ یعنی کہ خودکشی کر لو؟ آر جے نے مذاق اڑایا۔ شادی خودکشی نہیں ہوتی آر جے، ہشام کو اس کی بات بری لگی تھی۔ اچھا تو کر لو نا پھر۔ مجھے بھی بہت کچھ کرنا ہے، میں چاہتا ہوں تم شادی کر کے بیجان کی یہ خواہش پوری کر دو، ہشام نے صاف بات کی۔ واٹ؟ آر جے کو جھٹکا لگا، وہ ہشام کی بات پہ ہنسا اور پھر ہنستا چلا گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ شامو کاکا میں اتنا بے وقوف ہوں جو دوسروں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے شادی کروں گا؟ ویری انٹرسٹنگ۔ تم تو کچھ بھی کر سکتے ہو نا، ہشام نے اسے اس کی بات یاد دلائی، لیکن وہ کام جو میں کرنا چاہوں، اور ویسے بھی آج کل کے دور میں شادی کی کیا ضرورت ہے، 3-4 نام کی بیویاں تو میں ویسے بھی ایک وقت میں رکھ سکتا ہوں۔
وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اب تم شادی کا بھی مذاق اڑاؤ گے؟ ہشام ناراض ہوا۔ لیکن کوئی شادی کے لائق ہو تب نا، اور ایک ہی عورت کے ساتھ ساری زندگی کا سوچنے سے ہی میرا دم گھٹتا ہے۔ شادی میں ضرور کروں گا، اپنی پسند سے، اور 3-4 لڑکیوں سے کروں گا نا۔ وہ اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ ویسے آرجے، تم نہ کوئی بہت ہی گھٹیا اور ذلیل انسان ہوں۔ آرجے نے اس کی بات اچکی تھی اور پھر خود ہی اپنی بات پہ کہکا لگایا تھا۔ تم سے بات کرنا فضول ہے۔ ہشام کو افسوس ہوا تھا۔ یعنی تم 3-4 لڑکیوں کی زندگی برباد کرو گے؟ ہشام نے سوال کیا۔ کون روحان جبیل؟ دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی ہوگی وہ جس کی زندگی میں روحان جبیل داخل ہوگا۔ خانم کے الفاظ اس کی سماعت میں گونج گئے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ ایک دم سمٹی تھی۔ لیکن تم سے بات کر کے میں اچھا خاصا فریش ہو جاتا ہوں، کیونکہ تم باتیں ہی ایسی کرتے ہو۔ روحان جبیل واقعی ہشام جبیل کی باتوں پر سب سے زیادہ ہنستا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے لڑکیوں کی زندگی خراب کرنے کی، لڑکیاں تو اب بھی خود میرے پاس برباد ہونے آتی ہیں، البتہ شادی کا بھی میں نے نہیں سوچا۔ وہ اچانک سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اور سناؤ، حویلی کب جا رہے ہو؟ وی جان یاد کر رہی ہیں تمہیں؟ جبکہ ہشام نے بات پلٹتی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کے موبائل پہ رنگ ہوئی تھی، جس سے اس کا دھیان بھٹکا اور گاڑی سامنے سڑک پار کرتے کسی سے ٹکرا گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ گھبرا کر گاڑی سے باہر نکلا تھا اور پھر سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ آسی؟ وہ بڑبڑایا۔ ماہم ہاتھ میں پکڑے شاپر ایک طرف رکھتے ہوئے آسیہ بیگم کی طرف بڑھی تھی۔ گاڑی نے بس ہلکا سا چھوا تھا۔ سیٹھ ہمدان نے بروقت بریک لگا لی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں امی؟ ماہم ایک دم ڈر گئی تھی۔ لوگوں کا ہجوم ان کے ارد گرد جمع ہو گیا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ آسیہ بیگم نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ٹانگ میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی۔ آپ کو نظر نہیں آتا جب ڈرائیونگ نہیں آتی تو روڈ پہ کیوں نکلتے ہیں آپ لوگ؟ ماہم اس شخص کو دیکھتے ہوئے چیخی۔ آسی تم ٹھیک ہو؟ سیٹھ ہمدان جیسے ٹرانس سے باہر آیا اور آسیہ بیگم کی طرف بڑھا۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اتنے سالوں بعد بھی وہ اسے ایک پل میں پہچان گیا تھا، اور یہی حال آسیہ بیگم کا ہوا تھا جب انہوں نے اپنے سب سے اچھے کزن کو اتنے سالوں بعد دیکھا تھا۔ زیادہ لگی تو نہیں؟ وہ پاس بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ ماہم ہونک بنی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آسیہ بیگم نے ماہم کا سہارا لے کر اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ سیٹھ ہمدان نے آسیہ بیگم کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ لیے تھے۔ آسیہ بیگم کو سلامت دے کر لوگوں کا ہجوم چھوٹ گیا تھا۔ آ جاؤ ہاسپٹل چلتے ہیں، شاید تمہیں زیادہ لگی ہے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا نہ چلو۔ ہمدان صاحب نے غصے سے ان کی بات کاٹی تھی اور آسیہ بیگم کو لگا تھا وقت کہیں نہیں گیا۔ اس کے سامنے کھڑا ہوا شخص آج بھی ویسے کا ویسا تھا، جیسے کہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ جیسی وہ گلی میں داخل ہوئی تھی، ایک بڑی سی سیاہ رنگ کی گاڑی گلی سے مین روڈ پر داخل ہوئی۔ ہانم چونکی تھی، ان کے محلے میں اس طرح کی گاڑی کسی کی نہیں تھی۔ وہ آس پاس کے گھروں کو جانتی تھی۔ شاید کسی نے نہیں لی ہو، وہ بڑبڑاتی ہوئی گھر کی جانب بڑھی۔ خلاف معمول پہلی دستک پہ ہی دروازہ کھل گیا تھا جو ماہم نے کھولا تھا۔ امی کدھر ہیں؟ ہانم کو حیرت ہوئی۔ اندر ہیں۔ ماہم تھوڑی سنجیدہ تھی۔ ہانم نے قدم تیزی سے کمرے کی طرف بڑھائے۔ اماں کیا ہوا آپ کو؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ آسیہ بیگم کو بستر میں لیٹے دیکھ کر ہانم پریشان ہو گئی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، آسیہ بیگم نے مسکرا کر جواب دیا۔ بازار سے واپسی پر چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا امی کا۔ ماہم نے جیسے دھماکہ کیا تھا، ہانم تو جیسے سن ہو گئی تھی۔ ارے نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ آسیہ بیگم نے ہانم کے پیلے بڑھتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اور کمال یہ کہ وہ گاڑی والے امی کے کزن نکلے جو ابھی گئے ہیں۔ ماہم کی بات پہ ہانم کو وہ گاڑی یاد آ گئی۔ انہیں نظر نہیں آیا کیا؟ ایسے کیسے انہوں نے؟ ہانم کے آنسو جیسے گلے میں اٹک گئے تھے۔ غلطی اس کی نہیں ہے، میرا ہی دھیان نہیں تھا، اور خوشی ہے مجھے اس بات کی اگر میں اس کی گاڑی سے نہ ٹکراتی تو ہم دوبارہ کبھی نہ ملتے۔ چلو اس بہانے ملے تو صحیح۔ آسیہ بیگم کے لہجے میں واقعی خوشی تھی، جبکہ ہانم پریشان ہو گئی تھی۔ اگر امی کو کچھ ہو جاتا؟ وہ اس خیال سے ہی گھبرا گئی تھی۔ ان کا واحد سہارا اس دنیا میں ان کی ماں ہی تھی۔ وہ شکر ادا کر رہی تھی اللہ کا جس نے ان پر اپنا رحم کر دیا تھا۔ آسی نے اتنے سال بیوگی اور غربت میں اس چھوٹے سے گھر میں گزار دیے۔ میں کیسا انسان ہوں، کبھی پلٹ کر خبر تک نہ لی۔ سیٹھ ہمدان گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سوچ رہے تھے، اتنے پیارے بچے ہیں، اگر آج میری وجہ سے آسی کو کچھ ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ آسیہ بیگم کی اجڑی حالت دیکھ کر کہیں دور بہت پرانے سوئے جذبات ایک دم جاگے تھے۔ وہ جتنی اہم اس کے لیے کل تھی، آج بھی اتنی ہی تھی۔ وہ کبھی اسے بھولا ہی نہیں تھا، آج بھی نہیں۔ ہانم کا آج کالج میں آخری دن تھا۔ اس کے 2 ماہ پورے ہو گئے تھے۔ کالج کا مستقل ٹیچر واپس آ گیا تھا۔ ویسے بھی اس کے اپنے پیپر ہونے والے تھے، وہ مزید جاب نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے لیکچر میں آرجے نہیں تھا، ہانم نے شکر ادا کیا تھا۔
بچوں نے آج کچھ بھی نہیں پڑھا تھا، بلکہ حانم نے ان سے اپنی باتیں شیئر کی تھیں اور انہیں بہت سی اچھی باتیں بتائی تھیں۔ اس وقت وہ سٹاف روم میں اکیلی بیٹھی تھی جب اسٹوڈنٹس کا گروپ اس کے پاس آیا تھا۔ یہ وہ بچے تھے جنہیں وہ بہت پسند آئی تھی۔ میم ہمیں آپ کا آٹوگراف چاہیے۔ حانم حیران ہوئی، اس نے کبھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں یہ کام نہیں کیا تھا۔ لیکن کیوں؟ اس نے پوچھا۔ ہمیں یاد رہے گا کہ مس حانم نے ہمیں پڑھایا تھا کبھی۔ ان کی عجیب و غریب خواہش پہ حانم نے ان کی ڈائری پر کچھ اقوال لکھ کر اپنا نام لکھ دیا تھا۔ سب چلے گئے تھے، حفصہ رہ گئی تھی۔ آپ کو کیا چاہیے؟ حانم نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ آنکھیں کھول کر تو سبھی لکھ لیتے ہیں، سبھی سائن کر لیتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ آنکھیں بند کر کے میری ڈائری پہ سائن کریں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے نہیں آتے سائن کرنے آنکھیں بند کر کے، حانم نے جواب دیا۔ پلیز میم پلیز، آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی، اتنی سی گزارش قبول کر لیں، حفصہ نے منت کی۔ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، لاؤ کدھر کرنے ہیں سائن؟ حانم نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے زبردستی مسکراہٹ چہرے پہ لا کر حامی بھر لی تھی۔ جتنے صفحات پر میں کہوں گی آپ نے اتنی بار سائن کرنا ہے، حفصہ نے کہتے ہوئے اپنی ڈائری آگے بڑھائی۔ حانم نے آنکھیں بند کر کے پہلے صفحے پر سائن کیا۔ بس؟ نہیں میم اور بھی کرنے ہیں۔ وہ نہ جانے کتنی جگہ پر اسے سائن لے چکی تھی۔ اب کھولوں آنکھیں؟ جانے کیوں حانم کو عجیب سا محسوس ہوا تھا، اس کی چھٹی اس نے کوئی الارم بجایا تھا۔ حفصہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کھول لیں آنکھیں مس حانم، وہ آواز اسے کرنٹ کی طرح لگی تھی۔ حانم نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ سامنے روحان جبیل کھڑا تھا، زہریلی مسکراہٹ لیے۔ حانم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دبی دبی آواز میں چلائی۔ ریلیکس ٹیچر جی، یہ دیکھیں وہ کال آپ کے، میں نے آپ کو دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی بنا دی ہے۔ آرج نے وہ کاغذ اس کی جانب بڑھائے۔ کیا ہے یہ؟ ناگواری سے پوچھا گیا۔ خود دیکھ لو۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کاغذ پہ نظر پڑتی حانم کا دماغ الٹا تھا۔ وہ نکاح نامہ تھا جس پہ اس کے سائن موجود تھے۔ حفصہ اسے دھوکہ دے گئی تھی۔ حانم کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ مشکل سے ہمت جمع کر کے حانم نے وہ کاغذ اس کے منہ کی طرف اچھالا تھا، بلکہ منہ پہ مارا تھا۔ اوف، آہستہ بولو مسز، تم نے ہی کہا تھا نا دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی ہوگی جس کی قسمت میں روحان جبیل داخل ہوگا۔ لو، اب میں نے تمہیں ہی بدقسمت بنا دیا۔ وہ آنکھ دباتے ہوئے بولا تھا اور پھر ٹانگ پہ ٹانگ جما کر آرام سے صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ حانم کو تو اس کی بات سن کر ٹھنڈے پسینے آ گئے تھے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا تھا اور شکر کیا تھا کہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، میں بھی پرنسپل کو بتاتی ہوں، تم نے انتہائی شرمناک حرکت کی ہے۔ حانم کا دل کر رہا تھا کہ وہ اسے مار ڈالے، اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارا یقین کریں گی؟ وہ ہنسا تھا جبکہ حانم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ تمہاری اس بکواس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ حانم نے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ نکاح ہو گیا ہمارا مس حانم، وہ سکون سے کہتا اسے آگ لگا گیا تھا۔ نکاح کوئی بچوں کا کھیل ہے جو سائن کرنے سے ہو جائے گا؟ وہ مذاق اڑانے والے لہجے میں بولی تھی۔ لڑکی کی رضامندی چاہیے ہوتی ہے نا، وہ مجھے مل گئی۔ آرجن نے نکاح نامے کی طرف اشارہ کیا جسے وہ نیچے سے اٹھا چکا تھا۔ اور تم نے بھی قبول کر لیا ہے؟ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، لاؤ کدھر کرنے ہے سائن؟ وہ اس کی آواز ریکارڈ کر چکا تھا۔ حانم تو دنگ رہ گئی تھی۔ باقی کی کارروائی اب دیکھ لو۔ اس نے موبائل پہ کسی کا نمبر ملایا تھا۔ ہاں مکی، لڑکی نے سائن کر دیے، مولوی کو کہو نکاح پڑھائے۔ اس کے الفاظ نے حانم کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ دوسری طرف سے مولوی کی آواز ابھری تھی، وہ نکاح پڑھ رہا تھا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ حانم نے باقاعدہ اپنا اور روحان جبیل کا نام سنا تھا، اور روحان نے کس قدر چالاکی سے مولوی کے پوچھنے پہ حانم کی ریکارڈ کی گئی آواز سے صرف قبول ہے کو مولوی تک پہنچایا۔ اس کے اس طرح کرنے پر حانم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 3 بار مولوی نے پوچھا تھا اور 3 بار قبول ہے وہ سن چکے تھے۔ جی سائن کر دیا حانم نے، اب میری باری، وہ پرسکون سا کہہ رہا تھا۔ سائن وہ پہلے کر چکی تھی۔ اس سے پہلے مولوی مزید کچھ بولتا حانم کو جیسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے اسٹاف روم سے باہر کی جانب بھاگی تھی، اور پھر وہ بھاگتی چلی تھی، اور پیچھے آرجے اب قبول ہے بول رہا تھا۔ نکاح نامے پہ سائن کرنے کے بعد اس نے موبائل پہ چلتی ریکارڈنگ جس سے مولوی کی آواز ابھر رہی تھی اس کو بند کیا۔ اسٹوپڈ، بھاگ گئی ڈر کر، منتیں بھی نہیں کی میری کہ یہ سب نہ کرو۔ اپنی ہی بات پہ اس نے کہکا لگایا۔ حانم کے جانے کے بعد وہ ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھا، نکاح نامے کو پھاڑنا چاہا، پھر اچانک کچھ سوچ کر رک گیا۔ کیا پتہ کبھی زندگی میں اس کی ضرورت پڑ جائے، اس نے خود سے کہا تھا۔ اسے اس وقت نہ تو اس نکاح میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی حانم میں۔ اس کے لیے یہ ایک ایڈونچر جیسا تھا۔ حانم کی حالت نے اسے کافی لطف دیا تھا، لیکن حیرت ہے اس گھمنڈی لڑکی نے نہ معافی مانگی اور نہ منتیں کی میری۔ خوب ہمیں سکیڑتے ہوئے بڑبڑایا تھا، اور پھر اس کاغذ کے ٹکڑے کو جیب میں رکھنے کے بعد وہ سیٹی بجاتا اسٹاف روم سے باہر نکل گیا۔
وہ جیت گیا تھا، وہ فتح کا بادشاہ تھا، وہ وقت اور قسمت دونوں پہ حکومت کرتا تھا، وہ جیسا چاہتا تھا ویسا ہو جاتا تھا، وہ فاتح بننا جانتا تھا۔ اس کالج میں اب اس کی دلچسپی کے لائق کئی چیزیں نہیں بچی تھیں۔ وہ سیٹی پہ دھن بجاتا کالج سے باہر نکل گیا تھا۔ حانم کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے روحان جبیل سے اس درجہ پاگل پن کی امید نہیں تھی۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ وہ ایسا کرے گا تو وہ اس کی لائف پارٹنر کے بارے میں کبھی ایسی بات نہ کرتی۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ اس کا دل بری طرح سے ڈر رہا تھا۔ اللہ، اب کیا ہوگا؟ وہ بہت پریشان تھی، دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اگر اس نے پرنسپل کو بتا دیا اور کوئی اور کہانی سنائی تو سب مجھے برا سمجھیں گے۔ وسوسے اسے کھائے جا رہے تھے۔ اس نے پڑھا تھا کہ سلفائٹ اپنے عمل اور اپنے رد عمل دونوں سے لوگوں کو چونکا دیتے ہیں، لیکن اس آرجے نے تو اس کا دماغ ہی گھما دیا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ اس کالج میں کبھی نہیں جائے گی۔ اپنی طرف سے وہ دونوں اس کالج کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ آرجے سنا دو کچھ، محسن نے اس کی منت کی تھی۔ کلب کے تیز میوزک اور تھرتھراتے جسموں کی بھیڑ میں وہ لوگ پرسکون سے بیٹھے تھے۔ سیاہ رنگ کی جیکٹ کے پیچھے جس پہ بڑا سا آرجے لکھا تھا اور گلے میں چین پہنے جس پہ آرجے لکھا ہوا لٹک رہا تھا، وہ اس کلب کی شان لگ رہا تھا۔ اس نے مکی کو لڑکیوں کے جھرمٹ میں گھرا دیکھا تھا۔ اس کے دیکھنے پر مکی نے ایک آنکھ دبا کر اسے آنے کا اشارہ کیا تھا، لیکن جانے کیوں آج نہ تو اسے نشہ چڑھ رہا تھا اور نہ ہی یہاں کوئی لڑکی اسے متاثر کر رہی تھی۔ وہ پہلے بھی ایسا ہی تھا، اسے کچھ متاثر نہیں کر پاتا تھا، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ یار میرا موڈ نہیں۔ گلاس کے کنارے پہ انگلی پھیرتی ہوئی آرجے نے محسن کو انکار کیا تھا۔ اسے اتنا سنجیدہ دیکھ کر مکی اس کی طرف آیا تھا۔ کیسا رہا تمہارا نکاح؟ وہ خباثت سے دانت نکالے پوچھ رہا تھا۔ نکاح؟ واٹ ربش! کون سے نکاح؟ وہ جسٹ پرینک تھا اس ام حانم کو ڈرانے کے لیے۔ اور وہ نکاح نامہ؟ مکی نے دوبارہ پوچھا۔ اس کی بات پر آرجے چونکا تھا۔ وہ تو اس نے پھینکا ہی نہیں تھا۔ کچھ یاد آنے پہ اس نے پینٹ کی جیب سے وہ کاغذ نکالا تھا جس پہ ان دونوں کے سائن تھے۔ یہ رہا۔ مکی نے اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ جپٹا تھا۔ دلہا دلہن دونوں کے سائن ہیں، بس گواہوں کے خانے خالی ہیں۔ ادھر لاؤ سائن کرتا ہوں۔ مذاق سمجھتے ہوئے مکی نے اپنے سائن کر دیے تھے اور پھر کاغذ کو محسن کی طرف پڑھایا۔ محسن نے بھی ہنستے ہوئے سائن کیے تھے۔ اس کے بعد وہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر گروپ کے دوسرے لڑکوں کی طرف بڑھا تھا۔ 5 منٹ وہ نکاح نامے کو لہراتا واپس آیا تھا۔ یہ لو آرجے، کام مکمل ہو گیا۔ شیطانی مسکراہٹ لیے وہ آرجے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انٹرسٹنگ۔ آرجے کے لیے یہ سب ایک نیا کھیل تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس نے پھر وہ کاغذ کا ٹکڑا جس کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی بنا سوچے سمجھے جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا اب قانونی اور شرعی طور پر ایک مکمل نکاح نامے کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ پلیز یار کچھ سنا دو، اس بار مکی نے گٹار اسے تھماتے ہوئے کہا تھا اور کچھ سوچ کر آرجے نے اسے پکڑ لیا تھا۔ حانم کالج سے سیدھا گھر آ گئی تھی۔ وہ اپنی اکیڈمی نہیں گئی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ کیا ہوا ہانی، تم ٹھیک ہو؟ آسیہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ جی اماں میں ٹھیک ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اس کے بعد وہ بستر میں گھس گئی تھی۔ اگر مہرو کو پتہ چل گیا اور اسمارا بھی، وہ سب لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ نہیں، ایسے نکاح تو نہیں ہوتا۔ اب وہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی، لیکن اس نکاح نامے پہ سائن تو میرے ہی ہیں۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اسی ڈر اور خوف میں اسے رات تک بخار ہو گیا تھا۔ وہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ یا اللہ مجھ پہ رحم کر۔ اسے اپنے پچھلے سارے گناہ یاد آ رہے تھے اور نم آنکھوں سے وہ صدقے دل سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ وہ روحان جبیل اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ اور حفصہ، اسے تو میں نے بہت اچھا سمجھا تھا، اس نے دھوکہ کیا میرے ساتھ۔ حانم کو سخت افسوس ہو رہا تھا اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ماہی بیٹا آج میں کس سے ملا؟ سیٹھ ہمدان بہت ہی پرجوش سے اپنی بیٹی کو بتا رہے تھے۔ کس سے بابا؟ فون کی دوسری جانب سے آواز ابھری تھی۔ آسی سے۔ سیٹھ ہمدان کے لب کانپے تھے۔ کیا سچ میں بابا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں، اور اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا خود پر۔ میں بہت شرمندہ ہوں، ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے میں نے کبھی جا کر اس کی خبر نہیں لی۔ سیٹھ ہمدان سچ میں بہت افسردہ تھے۔ کیسی ہیں بابا وہ؟ ماہی نے پوچھا تھا۔ میرے لیے تو آج بھی ویسی ہی ہے، 22 سال پہلے والی آسی، مجھ سے فرمائشیں کر کر کے چیزیں منگوانے والی، لیکن وقت اور حالات نے اسے کافی بدل دیا۔ اب کچھ نہیں مانگتی وہ۔ تو بابا اب آپ ان کی مدد کریں نا، قسمت نے آپ کو دوسرا موقع دیا ہے، اسے مت گنوائیں۔ ماہی کی بات نے سیٹھ ہمدان کو چونکا دیا تھا، جبکہ ماہی جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی۔ اس کے بابا نے کتنے سال اکیلے گزار دیے تھے صرف ماہی کی وجہ سے۔ وہ پہلی محبت کو آج بھی اپنے دل میں بسائے بیٹھے تھے۔
یہ قدرتی امر ہے، انسان اپنی پہلی محبت کو چاہ کر بھی نہیں بھول سکتا۔ وہ گلے کا طاق بن کر ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، ہر لمحے اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ یہ ایک خالص جذبہ ہے جسے چاہ کر بھی ہم بھلا نہیں سکتے۔ پہلی محبت پرانے مقدمے کی طرح ہوتی ہے، نہ ختم ہوتی ہے نہ انسان باعزت بری ہوتا ہے، اور محبت نہ ملنے کا دکھ ماہی سے بہتر کون جانتا تھا۔ محبت جن سے ہوتی ہے انہیں کھونے کا ڈر ہر وقت دامن گیر رہتا ہے۔ یقین کی آخری منزل پہ آ کر بھی کوئی جذبہ، کوئی شک، کوئی اندیشہ بہت بے چین رہتا ہے۔ محبت جن سے ہوتی ہے انہیں کھونے کا ڈر ہر وقت دامن گیر رہتا ہے۔ کہیں یہ وصل کے لمحے بدل جائیں نہ فرقت میں، کہیں یہ قرب کی گھڑیاں جدائی میں نہ ڈھل جائیں، کہیں ایسا نہ کہ اس کو بدگماں کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو بدگماں کر دے، کہیں ایسا نہ ہو وہ مہرباں آنکھیں بدل جائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ گرم جوشی سرد پڑ جائے، تپا کے جاں سے ملنے کی روش یخ بستہ ہو جائے، ادائے دل برانہ بے رخی کا روپ دھارے اور دل کا درد بن جائے۔ محبت جن سے ہوتی ہے انہیں کھونے کا ڈر ہر وقت دامن گیر رہتا ہے۔ کبھی محفل میں سب کے سامنے وہ احتیاطاً بھی نظریں چرا جائے تو دل پہ چوٹ لگتی ہے، آنسوؤں کا مے برستا ہے۔ کبھی مصروفیت میں فون کی گھنٹی کا وہ نوٹس نہ لے اور رابطے کا سلسلہ موقوف ہو جائے، دھڑک اٹھتا ہے دل، کیا جانیے کیا ہو گیا اس کو، توجہ میں کمی کیوں آ گئی، کیوں اس کی جانب ایک سناٹا سا چھایا ہے، جو اس قدر اپنا تھا آخر کیوں پر آیا ہے۔ محبت جن سے ہوتی ہے انہیں کھونے کا ڈر ہر وقت دامن گیر رہتا ہے۔ محبت جن سے ہوتی ہے۔ سنو آر جے، تم نے دوبارہ مس ام خانم کو تنگ تو نہیں کیا؟ ہشام لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ نظر آنے والے آر جے سے پوچھ رہا تھا۔ ہشام کی بات سن کر وہ چونکا تھا۔ کیا بات ہے شامو کاکا، ویسے تو تمہیں لڑکیوں کے نام یاد نہیں رہتے اور مس ام خانم تمہیں بڑی یاد ہے، آر جے شرارت سے کہہ رہا تھا۔ کیونکہ میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں، بتاؤ تنگ تو نہیں کیا نا؟ ہشام کو نہ جانے کیوں فکر ہو رہی تھی۔ وہ اتنے دنوں سے پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ آر جے کتنا چالاک ہے۔ نہیں تنگ نہیں کیا، بس بھگا دیا ایک چھوٹا سا ڈرامہ کر کے۔ کیسا ڈرامہ؟ ہشام چونکا۔ پھر کبھی بتاؤں گا شامو کاکا، مجھے بھی کچھ کام ہے۔ اس سے پہلے ہشام کچھ کہتا وہ آف لائن ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں اب اس نے کیا کیا ہوگا اس معصوم کے ساتھ۔ ہشام کو فکر ہو رہی تھی لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آج سے اپنی نئی ویڈیوز جو اس نے اپلوڈ کی تھی انہیں چیک کر رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے ایک نئی فالوور اس کی ویڈیو پہ ریئیکٹ کر رہی تھی اور تعریف الگ۔ وہ کبھی کسی کے کامنٹس نہیں پڑھتا تھا، البتہ کبھی کبھی کچھ چیزیں اسے مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ کین وی بی فرینڈس؟ اس نئی لڑکی رحمہ کی طرف سے میسج آیا تھا۔ آر جے نے اس کے ٹائپ کیے گئے میسج کو سکین کیا تھا اور پھر بلا اختیار ہی وہ ہنس دیا تھا۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو میک می فول مس شالنی۔ وہ ایک سیکنڈ کے اندر اسے حقیقت سے روشناس کرا گیا تھا۔ اسٹوپڈ، وہ بڑبڑایا تھا، جبکہ دوسری جانب شالنی اس کا میسج پڑھ کر حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ وہ انسان تھا یا کوئی جادوگر؟ اسے بے وقوف بنانا واقعی ناممکن تھا۔ وہ کچھ دیر شاکڈ رہی تھی اور پھر زیر لب مسکرا دی تھی۔ اس کا انتخاب 100% درست تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ آنسو کہیں ہجرت کر لیں، آگ کسی روز تیرے غم کی ضیافت کر لیں۔ اس نے جاتے ہوئے پرسے میں یہی بولا تھا، اب یہ بہتر ہے کہ یادوں پہ قناعت کر لیں۔ گاؤں سب ہار کے ہم جو کبھی واپس لوٹیں، کیا ہی اچھا ہو اگر تیری زیارت کر لیں۔ تو کہیں ہم کو ملے تو لپٹ کر تجھ سے، اتنا پھر روئیں کہ ضائع یہ بصارت کر لیں۔ کانپ اٹھتا ہوں اب دیکھ کے ہنستے چہرے، لوگ یہ بنا محبت کی حماقت کر لیں۔ اس محبت پہ بھی تم نے جو ستم ڈھائے ہیں، عین ممکن ہے کہ ہم تم سے عداوت کر لیں۔ خانم پچھلے 2 دنوں سے اکیڈمی نہیں گئی تھی۔ بخار اس کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ اکیڈمی جائے گی تو محروز سے سوال کرے گی۔ موبائل پہ آنے والی ہر کال پہ وہ ڈر جاتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ابھی پرنسپل کا فون آئے گا اور پھر اس کی انسلٹ ہوگی۔ ابھی بھی موبائل پہ ہونے والی بیپ پہ وہ گھبرا گئی تھی، لیکن پھر نمبر اور میسج دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ ایک ناگواری اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ یہ شخص میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ بہت کچھ تھا جو وہ کہنا چاہتی تھی، بہت کچھ تھا جو وہ بتانا چاہتی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اپنے احساسات کو کس سے شیئر کرے۔ محرو سے اس کی بہت اچھی دوستی تھی، اس کے برعکس وہ اس سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ پاتی تھی۔ تھک ہار کر اس نے میسج ڈیلیٹ کیا تھا۔ مجھے نمبر تبدیل کر لینا چاہیے۔ آخر وہ اس آخری نتیجے پہ پہنچی تھی۔
اس کی نمازیں لمبی ہوتی جا رہی تھیں، گڑ گڑا کر وہ نہ جانے کیا مانگتی تھی۔ ایک ڈر نے اس کے دل میں ڈیرا ڈال لیا تھا۔ اس نے دوبارہ اکیڈمی جانا شروع کر دیا تھا۔ نہ مہرو نے کوئی بات کی تھی، نہ پرنسپل کا فون آیا تھا، اور نہ آرزے نے کوئی پیش رفت کی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ بھی اسے مذاق سمجھ کر بھولنے لگی تھی۔ یہ تمہاری سیلری ہے ہانی، اسمارہ آپی نے بھیجی ہے، تم بنا پرنسپل سے ملے واپس آ گئی تھی۔ مہرو نے ہانی کی امانت اسے دی تھی، جس پہ ہانی نے شکر ادا کیا تھا کہ سب نارمل تھا، ٹھیک تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے انجان نمبر سے کال آ رہی تھی جسے وہ جان بوجھ کر نہیں پک کر رہی تھی۔ میم میری بات سنیں، میں حفصہ ہوں، پلیز میم۔ اس کا میسج پڑھنے کے بعد تو ہانم کا دماغ گھوما تھا، اس نے موبائل ہی بند کر دیا تھا، اور اب پھر کسی اور نمبر سے فون آ رہا تھا۔ اٹھا لو نا ہانی، کس کا فون ہے؟ مہرو کی بات پر وہ چونکی تھی۔ پتہ نہیں، ہانم کا موڈ خراب ہوا تھا۔ یار پوچھ تو لو ایک بار۔ مہرو کے اصرار کرنے پر ہانم نے کال ریسیو کی تھی۔ میم پلیز میری بات سن لیں، پلیز فون بند مت کیجیے گا، پلیز میم۔ حفصہ منتیں کر رہی تھی۔ حفصہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، ہانم نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ نہ کریں بات، لیکن پلیز میری بات سن لیں۔ وہ روحان نے مذاق کیا تھا میم، پرینک۔ اس نے مجھے ایموشنلی بلیک میل کیا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ کسی سے بھی یہ کام کروا لے گا، اور پھر شاید سب کو یہ بات پتہ چل جائے۔ اس نے مجھے اس لیے کہا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کیونکہ آپ مجھے عزیز ہیں۔ آخری بات کہتے وہ رو دی تھی۔ اٹس اوکے حفصہ، کوئی بات نہیں، آپ بھی بھول جاؤ اس بات کو۔ ہانم نے گہرا سانس لیا تھا۔ پکا آپ ناراض تو نہیں ہیں نا اب؟ نہیں میں ناراض نہیں ہوں، پھر بات ہوگی۔ وہ اس کا جواب سنے بغیر فون بند کر چکی تھی۔ دل سے ایک بوجھ سا اتر گیا تھا، ایک ڈر جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ سب ڈرامہ تھا۔ کیا ہوا ہانی؟ مہرو نے جو اسے غور سے دیکھ رہی تھی اس کے فون بند کرنے پہ پوچھا۔ کچھ نہیں، بس کالج کا ایک مسئلہ تھا۔ وہ خوش دلی سے مسکرا دی۔ واقعی حفصہ نے اسے بہت بڑے صدمے سے باہر نکال لیا تھا۔ ہانم اب اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اسٹیڈیم لوگوں کے ہجوم سے بھرا پڑا تھا۔ ہر طرف نوجوان لڑکے لڑکیاں اس کے انتظار میں تھے۔ ہر ایک کی زبان پہ بس آرجے تھا۔ رات کے اندھیرے میں بھی رنگ برنگی روشنیوں نے اسٹیڈیم کے درمیان بنے اسٹیج کو منور کیا ہوا تھا۔ وہ پروفیشنل سنگر نہیں تھا اور نہ کسی کے لیے گاتا تھا، البتہ اس کے فین ڈیمانڈ کرتے تھے اس سے سننے کی، اور وہ ایک دن فائنل کر دیتا تھا۔ اسی دن دیکھنے اور سننے والوں کا ہجوم جمع ہو جاتا تھا۔ جینی مارٹن سے اس کی دوستی سوشل میڈیا پہ ہوئی تھی۔ وہ برطانیہ سے تعلق رکھتی تھی۔ 30 سالہ جینی کہیں سے بھی 30 سال کی نہیں لگتی تھی۔ وہ ایک پروفیشنل سنگر تھی جس کی آواز نہایت دلکش تھی۔ البتہ جب سے اس نے آر جے کی آواز سنی تھی وہ حیران رہ گئی تھی، اور اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ آر جے کے ساتھ سنگنگ کرے، اور آج وہ آ رہی تھی آر جے کے ساتھ۔ وہ دونوں ایک ساتھ دھماکہ کرنے والے تھے۔ انتہائی سخت سیکیورٹی کے اندر ان کی گاڑیاں آگے پیچھے اسٹیڈیم میں داخل ہوئی تھیں، اور کچھ دیر بعد میڈیا، کیمروں کی چمک اور لوگوں کی زبردست ہوٹنگ میں وہ اسٹیج کی طرف بڑھے تھے۔ رات تقریباً 2 بجے شو ختم ہوگا، اور اس کے بعد جینی کی خواہش پر وہ دونوں واپس ہوٹل جائیں گے۔ جینی کی یہ خواہش آر جے لازمی پوری کرے گا۔ ایک بار وہ دونوں ہوٹل پہنچ جائیں پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ وہ پروجیکٹر کے سامنے کھڑی بتا رہی تھی۔ اسکرین پہ اسٹیڈیم کے اندر باہر، اسٹیڈیم سے ہوٹل تک اور ہوٹل کے اندر تک ہر چیز کا نقشہ تھا، اور دوسری اسکرین پہ اسٹیڈیم کی ویڈیو نظر آ رہی تھی۔ دھیان رہے، اس بار پلان فیل نہیں ہونا چاہیے، باس نے سخت تنبیہ کی تھی۔ لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ جینی اور آر جے دونوں سیاہ رنگ کے کپڑوں میں تھے۔ جینی نے گھٹنوں تک آتے شارٹ کپڑے پہن رکھے تھے، جبکہ آر جے گھٹنوں سے پھٹی جینز پہنے، جس کی بلیک جیکٹ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ ربر بینڈ سے بالوں کو پیچھے کی جانب کیے، گلے اور بازوؤں میں لٹکتے بینڈز جن پہ آر جے واضح لکھا چمک رہا تھا۔ وہ دونوں عوام کی توجہ کا مرکز بنے تھے۔ گٹار ہاتھ میں پکڑے وہ اسٹیج پہ جھول رہا تھا۔ جینی اسے 10 سال بڑی تھی اور تھی بھی برطانیہ سے، لیکن آر جے کہیں سے بھی نہ اس سے متاثر نظر آ رہا تھا اور نہ ہی وہ خوف کا شکار تھا۔ اس کا اعتماد دیکھنے لائق تھا۔ I am so lonely broken angel, I am so lonely, listen to my heart۔ جینی نے گانا شروع کیا تھا۔ آر جے اپنی طلسماتی آواز سے ایک بار پھر سحر پھونک رہا تھا۔ لوگ دیوانوں کی طرح انہیں سن رہے تھے۔ ہشام جس فلیٹ میں رہتا تھا اس عمارت میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی جو برسوں سے وہاں رہ رہے تھے۔ اس عمارت کے سب سے اوپری فلیٹ کو وہاں موجود لوگوں نے مسجد کا نام دیا ہوا تھا، جہاں وہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ آر جے نے ہشام کو بتایا تھا کہ آج اس کا شو تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تبھی اسے چھوٹے بابا سائیں حیدر جبیل کا فون آیا تھا۔ دیکھ رہے ہو تم اپنے لاڈلے کے کام، ایک سید گھرانے سے ہو کر وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر کیسے کام کر رہا ہے۔ کیا منہ دکھاؤں گا میں کل کو اگر آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس کے متعلق سوال پوچھ لیا؟ کیا منہ دکھاؤں گا اگر اس ذات نے جس پر میری جان قربان، اگر اس نے پوچھ لیا کہ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی تھی؟ بتاؤ کیا جواب دوں گا میں؟
وہ ہشام سے پوچھ رہے تھے جبکہ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اگر اس سے پوچھ لیا گیا تو وہ کیا جواب دے گا۔ چھوٹے سائیں اپنا غصہ نکال کر فون بند کر چکے تھے۔ ہشام نے ٹی وی لگا لیا تھا۔ اسے اچھی طرح پتہ تھا کہ آر جے کا شو کس چینل پہ براہ راست دکھایا جانا تھا۔ جیسے ہی ہشام کی نظر اسکرین پہ پڑی اس کے چہرے پہ ناگواری پھیل گئی تھی۔ جینی آر جے کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑی تھی جبکہ عوام ہوٹنگ کر کر کے پاگل ہو چکی تھی۔ ہشام نے فوراً غصے سے ٹی وی بند کر دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آر جے کا کیا کرے۔ مجھے یہ چڑیل آر جے کے ساتھ ذرا اچھی نہیں لگ رہی، جواد نے منہ بنا کر پاس بیٹھی ماہم سے کہا تھا۔ تم اسے مت دیکھو، بس آر جے کو دیکھو نا۔ ماہم نے مسئلے کا حل پیش کیا تھا۔ اچانک خانم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ دونوں ٹی وی پہ نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ یہ کیا دیکھ رہے ہو تم لوگ؟ خانم کی نظریں اچانک اسکرین پہ پڑی تھیں اور وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اس نے آر جے کو نہیں پہچانا تھا کیونکہ اس کا چہرہ کیمرے کے بالکل سامنے نہیں تھا۔ بند کرو یہ بیہودہ چیزیں دیکھنا، وہ تقریباً چیخی تھی۔ بس آپ ہی تھوڑا سا رہ گیا، پھر خود ہی بند کر دیں گے۔ جواد نے ٹانگ اٹکائی تھی۔ میں امی کو بلاتی ہوں، وہ خود آ کر دیکھ لیں گی کہ تم لوگ کیا گھٹیا چیزیں دیکھتے ہو۔ وہ بڑبڑاتی باہر نکل گئی تھی جبکہ ماہم اور جواد دونوں نے شکر ادا کیا تھا۔ I am so lonely, broken angel. I am so lonely. Listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. دنیا و مافیا سے بیگانہ وہ دونوں اپنی اپنی دھن میں گائے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وضو کیے گئے چہرے پر ابھی بھی پانی کی کچھ بوندیں چمک رہی تھیں۔ پیرس میں عشاء کا وقت تھا۔ ہشام نماز پڑھنے آیا تھا لیکن اس سے پہلے وہ اذان دیتا تھا خود ہی۔ جب بھی اسے وقت ملتا تھا وہ لازمی یہ کام خود کرتا تھا۔ مسجد میں اسپیکر نہیں لگا ہوا تھا، البتہ جتنے بھی مسلمان خاندان وہاں رہتے تھے ان کے فلیٹ میں آٹومیٹک ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے اذان کی آواز گونج جاتی تھی۔ خیل الفلاح، خیل الفلاح، آؤ، وہ کامیابی کی طرف بلا رہا تھا۔ ہے کوئی جو اس رب کے بلاوے پہ لبیک کہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شاہوں کا سربراہ ہے، پہاڑوں سے بلند دریاؤں کے پانی سے تیز ہوا اور روشنی جس کے قبضے میں ہے۔ لیکن اس رب کریم کی عاجزی تو دیکھو، وہ دن میں 5 وقت اپنے پاس بلاتا ہے اور ہماری اوقات کیا ہے؟ فقط ایک گندے پانی کے چند قطرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو، اور تاکہ تم سمجھو۔ لیکن وہ اتنا مہربان رحیم و کریم ہے جس کی اجازت کے بنا ایک چڑیا پر نہیں ہلا سکتی، ایک درخت پتا نہیں ہلا سکتا، مگر اپنے بندوں کے بار بار نہ آنے پر وہ اپنا بلاوا ترک نہیں کرتا، ہم پہ رزق بند نہیں کرتا، پھر سے پکارتا ہے۔ خیل الفلاح، ہے کوئی جو آئے، کوئی جو مانگے ہے، کوئی گدا جو آواز لگائے ہے، کوئی مفلس جو مفلسی میں مجھے سجدہ کرے، کوئی نیند تر کر کے سجدہ ریز ہو، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، آؤ آؤ، تمہارا رب تمہیں خود پکار رہا ہے۔ ہاں، وہی رب جس کے قبضے میں تمہاری جان، وہی تم ناچار لوگوں کو تمہیں تمہاری ہی کامیابی کے لیے پکار رہا ہے۔ کون جانتا تھا پیرس میں رہنے والا، انگلش میں PhD کرنے والا شخص ایسا تھا۔ چھوٹی سی مسجد میں سادہ سے کپڑے پہنے لوگوں کو کامیابی کی طرف بلاتا وہ شخص ہزاروں کے مجمع میں داد وصول کرتے آر جے سے کہیں بہتر لگ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ یا اللہ، روحان جبیل کو ہدایت دے، یا اللہ پاک اس کی حفاظت فرما، اور آج بھی سب سے پہلے اس نے آر جے کے لیے ہی سب کچھ مانگا تھا۔ آج میں اینجل سے اپنے دل کی بات کہہ کر ہی دم لوں گا، میڈی نے فرضی کالر جھاڑتی ہوئے کہا تھا۔ تم سے نہیں ہوگا میڈی، البرٹ صاف گو تھا۔ تم جلتے ہی رہنا، دیکھنا آج میں یہ کام ضرور پورا کروں گا۔ میڈی کافی پرجوش تھا۔ ریسٹورانٹ میں اس کی ڈیوٹی 4 بجے شروع ہوتی تھی، وہ 3 بجے وہاں موجود تھا۔ میڈی اس ریسٹورانٹ میں پارٹ ٹائم ویٹر کا کام کرتا تھا۔ وہ آ گئی ہے میڈی، جاؤ اور فتح کر لو، البرٹ نے میڈی کو اکسایا تھا۔ اینجل اپنی مخصوص جگہ پہ بیٹھی تھی۔ جاؤ اب، البرٹ نے کشمکش کا شکار کھڑے میڈی سے کہا تھا۔ اچھا جا رہا ہوں، میڈی نے خود کو تسلی دی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اینجل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیسی ہو اینجل؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اینجل نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ کچھ بات کرنی تھی، میڈی نے اس کے گھورنے پر سنبھل کر کہا تھا۔ بولو، سرد سا لہجہ تھا۔ میڈی کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ اس نے میز پہ رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر پیا تھا۔ اینجل اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا میں؟ بولو اب،
ول یو میری می؟ میڈی نے آنکھیں بند کر کے کہا تھا۔ اس کا سانس اٹکا ہوا تھا۔ اینجل اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی اور پھر میڈی کی حالت دیکھ کر بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے ہنسی ضبط نہیں کر پائی تھی۔ وہ ہنسی تھی اور ہنستی چلی گئی تھی۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے اینجل؟ میڈی کو برا محسوس ہو رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو میڈی، اب میرے پیچھے مت آنا، اینجل نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ جواب نہیں دیا۔ میڈی کا منہ بن گیا تھا، وہ بیچارہ اداس ہو گیا تھا۔ رات 11 بجے کا ٹائم تھا۔ میڈی ریسٹورانٹ سے فارغ ہو کر اب گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ وہ ایک نازک دل کا لڑکا تھا۔ وہ ایک دم گھبرا گیا تھا۔ ایک دو بار پیچھے مڑ کر دیکھنے کے بعد اب اس نے اپنی رفتار تیز کر دی تھی، جب اچانک کوئی آندھی طوفان کی طرح آیا تھا۔ اس کے سر اور چہرے کو جیکٹ سے ڈھانپنے کے بعد مکے اور گھونسوں کی خوب بارش کی گئی تھی اس پر۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، کیوں مار رہے ہو؟ بچاؤ مجھے، وہ چیخ رہا تھا۔ میری اینجل کو پرپوز کرتے ہو؟ خبردار جو آئندہ اس کے آس پاس بھی نظر آئے تو، مارنے والے نے اردو زبان میں کہا تھا۔ میڈی کو صرف لفظ اینجل سمجھ آیا تھا اور کچھ نہیں۔ 2-4 گھونسے اس کے پیٹ میں مارنے اور اپنی بھڑاس نکالنے کے بعد اب وہ رات کے اندھیرے میں رفو چکر ہو گیا تھا، جبکہ میڈی نے، جس کی حالت بری ہو گئی تھی، مشکل سے اپنے چہرے سے جیکٹ اتاری تھی اور پھر بنا آگے پیچھے دیکھے گھر کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ شو ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ لوگ واپس جا رہے تھے۔ آر جے جینی کو چھوڑنے ہوٹل جا رہا تھا۔ ان کی گاڑی کے آگے اور پیچھے بھی گاڑیاں گامزن تھیں جن میں جینی کی پوری ٹیم تھی۔ آج کے شو کے بعد آر جے کی فین فالوئنگ دگنی بڑی تھی۔ وہ دونوں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ جینی کافی تھکی نظر آ رہی تھی، البتہ نیند آر جے کے آس پاس بھی نہیں پھٹکی تھی۔ اسے اس وقت تک نیند نہیں آتی تھی۔ جینی آر جے سے چپکی بیٹھی تھی، اسے کوفت ہو رہی تھی۔ اچانک آر جے کی نظر سامنے لگے مرر سے جھانکتے ڈرائیور پہ پڑی تھی۔ وہ ایک دم چونکا تھا۔ جو ڈرائیور انہیں لے کر آیا تھا وہ کوئی اور تھا۔ وہ آنکھوں سے پہچان گیا تھا کہ ڈرائیور بدل چکا ہے۔ آر جے کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ کیا ہوا بیبی؟ جینی نے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ آر جے کی نظر اس کے گلے میں لٹکے ڈائمنڈ کے نیکلس پہ پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سکڑی تھیں اور پھر وہ شاکڈ رہ گیا تھا۔ اسے لاکٹ کے اندر مائکرو کیم نظر آ گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اس کے موبائل نے چنگھاڑنا شروع کیا تھا۔ مکی کی کال تھی۔ ہیلو آر جے، کہاں ہو تم؟ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مکی کی گھٹی گھٹی سی آواز ابھری تھی۔ گاڑی روکو، آر جے نے کہا تھا۔ کیا ہوا صاحب؟ آگے بیٹھے ڈرائیور نے پوچھا تھا۔ میں نے کہا گاڑی روکو، وہ چلایا تھا۔ جینی ڈر کر اس سے الگ ہوئی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی تھی۔ آر جے بنا کچھ کہے گاڑی سے باہر نکل گیا تھا۔ آر جے کی گاڑی کے پیچھے جو گاڑیاں تھیں وہ بھی ایک جھٹکے سے رکی تھیں۔ جینی اور ڈرائیور دونوں منہ کھولے حیرت سے دور جاتے آر جے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے اور نہ اب روک سکتے تھے۔ وہ اپنی مرضی سے ان کے ساتھ جاتا تو الگ بات تھی۔ ڈرائیور نے گھور کر جینی کو دیکھا تھا۔ میرا کوئی قصور نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، اسے کوئی شک نہیں ہونے دیا۔ جینی اس کے گھورنے پہ منمنائی تھی، جبکہ ڈرائیور نے غصے سے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اپنی منزل کے اتنے قریب آ کر یوں خالی ہاتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ جو کوئی بھی تھا شدید غصے سے چلا رہا تھا۔ کمرے میں پڑے کمپیوٹر سسٹم اور کیمروں کو اس نے اٹھا کر نیچے پٹخ دیا تھا۔ باس، جینی نے پوری کوشش کی تھی، وہ اس کے ساتھ ہوٹل پہنچنے ہی والا تھا، پھر اچانک۔ کیا اچانک؟ باس نے اس لڑکی کو منہ سے دبوچا تھا۔ مجھے وہ لڑکا ہر حال میں چاہیے۔ عین موقع پر اسے کیا معلوم ہوا تھا؟ اسے کس کی کال آئی تھی جو وہ گاڑی سے اتر گیا؟ بتاؤ مجھے، کون ہے غدار؟ باس کا غصے اور صدمے سے برا حال ہوا پڑا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، جاؤ۔ باس کے چیخنے پر لڑکی گھبرا کر کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ اور جے، وہ ایک بار پھر پوری قوت سے چلایا تھا۔ ہیلو آر جے، تم کہاں ہو؟ ابھی تک ہاسپٹل نہیں پہنچے؟ میرا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گاڑی الٹ گئی تھی اور میں… جیسے آر جے نے دوبارہ فون اٹھایا تھا، مکی ایک بار پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ بکواس بند کرو مکی، اور یہ ڈرامہ کیوں کر رہے ہو تم؟ اس کا دماغ پہلے ہی گھما ہوا تھا اور اوپر سے مکی کا ڈرامہ، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کون سا ڈرامہ؟ مکی سنبھل کر بولا۔ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا؟ ہاں ہوا تو ہے، ہائے میری ٹانگ، بہت درد ہو رہا ہے، مکی کرا رہا تھا۔ اچھا، آر جے نے اچھا پہ زور دیا۔ گاڑی الٹ گئی اور تم الٹی گاڑی میں الٹے لٹکے مجھے فون پہ آرام سے بتا رہے ہو کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ واہ، آر جے کو اتنا اسٹوپڈ سمجھا ہے؟ اس نے طنز کیا۔ نہیں وہ تو میں… مکی سٹ پٹا گیا تھا، اسے کوئی بہانہ نہیں بن رہا تھا۔ جلدی مرو گھر، میں انتظار کر رہا ہوں۔ آر جے نے کہتے ہوئے فون بند کیا تھا۔ 5 منٹ بعد مکی اوپر سے نیچے آیا تھا۔ آر جے نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ وہ گھر میں بیٹھا ایکسیڈنٹ کا ناٹک کر رہا تھا۔ چھوڑا ہے جینی کو؟ مکی نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے خباثت سے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ منہ بند رکھو اپنا،
आरजे ने सोफे से कुशन उठाकर मिकी के मुंह पे दे मारा था। निशाना पक्का था, कुशन सीधा उसके मुंह पे लगा था। यार मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे हिशाम भाई ने कहा था कि एक्सीडेंट का नाटक करूं ताकि तुम वापस आ जाओ, लेकिन मुझे हैरत हो रही है तुम सच में कैसे आ गए। मिकी को वाकई हैरत हो रही थी। वो अच्छी तरह से जानता था कि आरजे का दिमाग कितना तेज़ चलता है। वो 1 सेकंड से पहले उसका ड्रामा पकड़ लेगा, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की थी। बस मेरी मर्ज़ी, आरजे ने बेजारी से कहा था। वो हिशाम भाई चाहता था तुम जैनी के साथ रात ना गुजारो, मिकी ने डरते डरते बताया था। इस शामू की तो, और तुम मेरे दोस्त हो या उसके? आरजे ने दूसरा क्वेश्चन उठाकर मारा था उसे। यार मार क्यों रहे हो, मैंने बस हिशाम भाई की बात मानी है पहली दफ़ा, मिकी उछला था। जबकि आरजे ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो अब 2 उंगलियों से और एक अंगूठे की मदद से अपनी कनपट्टियों को मसल रहा था। उसे पिछले कुछ दिनों में बारहा महसूस हुआ था कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है। उसकी छठी हिस्स ने उसे कई बार चौकन्ना किया था, लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। आखिर जैनी किसके कहने पे पाकिस्तान मुझसे मिलने आई थी, वो सोच रहा था। लेकिन मैं वापस क्यों आ गया? मैं वहाँ जाकर भी तो पता लगा सकता था ना। लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि हिशाम जबील की दुआ उसे कितने बड़े नुकसान से वापस बचा कर लाई थी। न सिर्फ नुकसान बल्कि गुनाह से भी। तोबा तोबा, कैसा ज़माना आ गया, आजकल तो बेटियों पे ज़रा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ज़ुबैदा आपा ने मुंह चढ़ाकर पास बैठी आसिया बेगम से कहा था। क्या हुआ ज़ुबैदा आपा, खैर तो है? आसिया बेगम ने पूछा। अरे वो गली के कोने पर जो हाजी साहब है ना, उनकी बेटी की शादी थी कल। ऐन बारात वाले दिन लड़के को पता चल गया कि लड़की का पहले कहीं और चक्कर था। हाजी साहब इंतज़ार करते रह गए, बारात ही नहीं आई। वैसे तो हाजी बने फिरते हैं, औलाद को लगाम नहीं डाली, पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गए। ज़ुबैदा आपा ने हकारत से कहा था। वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालती हानम के हाथ कांपे थे। उसका नाजुक सा दिल डूब कर उभरा था। उसे कुछ याद आ गया था जिसने उसे डरा के रख दिया था। बस आपा, अल्लाह सबकी बेटियों की हिफाजत करे, आमीन। आसिया बेगम ने सिद्ध के दिल से दुआ की थी। मैं कहती हूँ खैर से अपनी बच्चियाँ भी शादी के लायक हो गई हैं, कोई देख कर इनका भी कर दो, इससे पहले कि कुछ गलत हो। ज़ुबैदा आपा ने राजदारी से कहा था। माहम ने कान जो उसी तरफ लगी हुई थे, ये बात सुनकर उसे सख्त गुस्सा आया था। वैसे ज़ुबैदा आपा, आपकी अपनी बेटियों की क्या उम्र है? माहम ने अचानक बाहर आकर पूछा था। हानम ने उसका इरादा समझते हुए माहम को घूरी से नवाजा था, लेकिन वो माहम ही क्या जो बाज आ जाए। अरे मेरी बेटियां तो अभी बच्चियां हैं, मासूम और नेक शरीफ, पूरे मोहल्ले में ढूंढने से भी ऐसी लड़कियां नहीं मिलेंगी। ज़ुबैदा आपा ने अपनी बेटियों की तारीफ़ में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला दिए थे। जी जी बिल्कुल, एक 28 साल की और दूसरी 30 साल की, अभी तो दूध पीती हैं वो, और नेक शरीफ इतनी कि हर वक्त दूसरे लोगों के घरों में मौजूद रहती हैं, और लड़कों की एक लंबी लाइन आपके घर के बाहर लगी होती है। माहम ने ज़ुबैदा आपा के अंदाज में हाथ हिला हिला कर कहा था। ज़ुबैदा आपा की तो आंखें फटी की फटी रह गई थीं। तोबा तोबा, कितनी ज़ुबान चलती है इस लड़की की, देख लेना आसिया, ये तुम्हारी नाक कटवाएगी। ज़ुबैदा आपा ने चाय का कप गुस्से से छोटी सी मेज़ पर रखते हुए कहा था। हाँ हाँ जाइए जाइए, मैं बदजुबान ही ठीक हूँ। माहम 2-4 और सुनाती अंदर जा चुकी थी। बस अब नहीं आती मैं तुम्हारे घर। ज़ुबैदा आपा नाराज़ हो गई थी। अरे आपा, ये नादान है, इसको मैं पूछती हूँ, आप बैठ जाएं, नाराज़ ना हो। आसिया बेगम ने बौखला कर कहा था, जबकि हानम ने मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट को ज़ब्त किया था। ना बस, अल्लाह माफ़ करे, तुम्हारी बेटियों को तो मैंने अच्छा समझा था, देखा कैसे ज़ुबान चलाकर गई है ये माहम मेरे सामने। ज़ुबैदा आपा को यकीन नहीं आ रहा था कि माहम यूँ उनकी बेटियों के बारे में मुंह पे बात दे मारेगी। बैठ जाएं आपा, शादियाँ भी हो जाएंगी हमारी, लेकिन अपने वक्त पर। हानम ने मुस्कुराते हुए कहा था। 2 महीने गुजर गए थे। रूहान जबील नाम का भूत उसके दिमाग से हमेशा के लिए मिट चुका था। मार्च के आखिरी दिन थे। सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आ गई थी। उसके और माहम के फ़ाइनल पेपर होने वाले थे। हानम ने अब अकेडमी जाना भी बंद कर दिया था। वो घर में ही तैयारी कर रही थी। वो अपना नंबर भी बंद कर चुकी थी, जिससे हिफ्सा और उस इंसान की उससे जान छूट गई थी जो उसे मैसेज करता था। एक बात पूछूं आसिया, अगर तुम बुरा ना मानो तो? ज़ुबैदा आपा अब न जाने क्या जानना चाहती थी। जी जी आपा पूछें। पूरे मोहल्ले में बातें हो रही हैं कि हर हफ्ते एक लंबी सी गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पे आकर रुकती है। खैर से कौन है वो, किसकी गाड़ी है? ज़ुबैदा आपा के सवाल पे हानम का रंग फीका पड़ा था। अरे आपा, वो गाड़ी मेरे तायाजाद भाई की है, बहुत बड़ा आदमी है, पहले बाहर रहता था, अब पाकिस्तान शिफ्ट हो गया, कभी कभी खैरियत दरियाफ्त करने आ जाता है। आसिया बेगम ने संभल कर जवाब दिया था। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी लोग तो बातें बनाते हैं ना कि लंबी गाड़ी में जाने कौन आता है उनके घर। भाई शरीफों का मोहल्ला, ऐसी वैसी बात बनते देर नहीं लगती। ज़ुबैदा आपा जो कहना चाह रही थी आसिया बेगम और हानम अच्छे से समझ गई थी। ज़ुबैदा आपा तो ख़तरे की घंटी बजाकर जा चुकी थी, जबकि पीछे वो दोनों खामोश हो गई थी। हानम को खुद ये समझ नहीं आती थी कि हमदान अंकल उन पे इतने एहसानात क्यों कर रहे थे। पहले तो उन्हें ख्याल नहीं आया था, अब अचानक। सेठ हमदान उस घर में हमेशा हानम की गैर मौजूदगी में आए थे। वो अक्सर कॉलेज और एकेडमी होती थी जब वो आते थे,
اور اب جب وہ گھر میں تھی صرف ان کا ڈرائیور آتا تھا سامان لے کر۔ خانم کو انہیں دیکھنے کا تجسس تھا کہ وہ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ شام کو پھر ہمدان کا ڈرائیور آیا تھا۔ گاڑی سامان سے بھری ہوئی تھی، کھانے پینے کا سامان، سودا سلف، پھل، کپڑے، ڈھیروں سامان تھا۔ ڈرائیور کو دیکھ کر خانم کا موڈ بگڑا تھا۔ امی، یہ ہمدان انکل ہم پہ اتنے احسانات کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے تو انہیں کبھی ہمارا خیال نہیں آیا۔ یہ تو میں خود پوچھنا چاہتی ہوں ان سے، لیکن وہ آئیں تب نا۔ آسیہ بیگم بھی بوکھلا سی گئی تھی، انہیں محلے والوں کی باتوں سے ڈر لگتا تھا۔ سنو بھائی صاحب، آسیہ بیگم نے ہمدان کے ڈرائیور کو مخاطب کیا تھا جو گاڑی سے سامان نکال کر گھر میں لا کر رکھ رہا تھا۔ جی بی بی جی، ڈرائیور نے ادب سے جواب دیا تھا۔ ہمدان سے کہنا ان سب کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے گھر میں بہت خوش ہیں اور آئندہ ان سب تکلفات کی زحمت نہ کریں۔ ٹھیک ہے بی بی جی، آپ کا پیغام صاحب تک پہنچا دوں گا میں۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے پیرس گئے اپنی بیٹی سے ملنے، لیکن مجھے فون پر تلقین کرتے ہیں نا کہ یہ سب آپ کے گھر پہ پہنچاتا رہوں۔ ڈرائیور اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس بار فون آئے تو ان سے کہنا کہ جب واپس آئے تو مجھ سے ملے، آسیہ بیگم نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ڈرائیور سر جھکا کر واپس چلا گیا تھا۔ زبیدہ آپا کی باتوں نے آسیہ بیگم کو پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ آرجے نے کچھ دنوں کے لیے اپنے سوشل میڈیا پہ جتنے بھی اکاؤنٹس تھے بند کر دیے تھے۔ وہ کچھ دن اس دنیا سے الگ رہنا چاہتا تھا جہاں لوگ اسے جاننے لگے تھے، اور جاننے کے ساتھ ساتھ اس پہ نظر بھی رکھی جا رہی تھی۔ یونیورسٹی سے فارغ ہونے پہ وہ شام کے پاس چلا گیا تھا۔ مکی اس کے ساتھ تھا، وہ دنیا گھومنا چاہتے تھے۔ آرجے نے مکی کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ سوشل میڈیا پہ اس کی تصاویر کو شیئر نہ کرے۔ لوگ حیران تھے کہ آرجے کہاں چلا گیا تھا۔ البتہ اکاؤنٹس بند کرنے سے پہلے اس نے اپنے شائقین کے لیے پیغام چھوڑا تھا کہ وہ جلد واپس آئے گا، اور واقعی جلدی واپس آنے والا تھا۔ مکی، آرجے اور ہشام تینوں پیرس کے مشہور ریسٹوران میں بیٹھے تھے۔ وہ وہاں ڈنر کرنے کی غرض سے آئے تھے۔ بہت بھوک لگی ہے ہشام بھائی، مکی نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ آرڈر کر تو دیا ہے، 5 منٹ انتظار کر لو بھوکے انسان، جواب آرجے کی طرف سے آیا تھا۔ میں 1 منٹ میں آیا، ہشام نے موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی اہم کال تھی۔ یہ شام کے ساتھ لڑکے کون ہیں؟ ماہی نے پاس بیٹھی ایلا سے پوچھا تھا۔ دوست ہوں گے، اور کون ہو سکتے ہیں؟ ایلا نے کھانا کھاتے ہوئے جواب دیا۔ ماہی کب سے اپنے سامنے بیٹھے ہشام کو دیکھ رہی تھی۔ آرجے کی اس کی طرف پشت تھی، وہ اسے نہیں دیکھ پائی تھی، البتہ مکی اور ہشام اسے نظر آ رہے تھے۔ یہ اتفاق یہ اس کی خوش نصیبی کہ ہشام اسے آج نظر آ گیا تھا۔ ماہی نے اسے تنگ کرنا تو چھوڑ دیا تھا، لیکن چاہنا اور دیکھنا نہیں چھوڑا تھا۔ میرے ہم سفر، تیری بے رخی دل مبتلا کی شکست ہے، اسے کس طرح میں کہوں فتح یہ میری انا کی شکست ہے۔ تو چلا گیا مجھے چھوڑ کر، میں نے پھر بھی تجھ کو صدائیں دیں، میرے ہم سفر تو رکا نہیں، یہ میری صدا کی شکست ہے۔ تجھے لا کے دل میں بٹھا دیا، تجھے راز ہر ایک بتا دیا، تو نے پھر بھی کوئی وفا نہ کی، یہ میری وفا کی شکست ہے۔ میں چراغ کونا مزاج تھا، تجھے بجلیوں کی طلب رہی، مجھے آندھیوں نے بجھا دیا، یہ میری ضیاء کی شکست ہے۔ مجھے کوئی تجھ سے گلا نہیں، تو ملا تھا کب کا بچھڑ گیا، میرے جرم کی ہے یہی سزا، یہ میری سزا کی شکست ہے۔ میری خاموشی کے بیاں کو تو سمجھ کے بھی نہ سمجھ سکا، میرے آنسوؤں کا پیام ہی دل بے نوا کی شکست ہے۔ غم داستان حیات کے سبھی تذکرے ہوئے رائے گاں، میرے چار اگر تیرا یہ ہنر میری ہر دعا کی شکست ہے۔ میری خاموشی حیات میں یوں کبھی نہ کوئی گرا سکا، تیری خاموشی کی پکار ہی میری ابتدا کی شکست ہے۔ دوست؟ ہشام کو دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ اس کے دوست ایسے ہوں گے، یہ تو شکل سے ہی لوفر لگ رہا ہے، ماہی نے کہکا لگاتے ہوئے مکی کو دیکھ کر کہا تھا۔ یار چھوڑو نا، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ جو بھی ہوں، ایلا نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا جب اسے اچھو لگا۔ کھانا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ کیا ہوا ایلا، پانی پیو؟ ماہی نے اسے پانی کا گلاس تھمایا تھا۔ اوہ مائی گاڈ! ایلا کی منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کی نظریں مکی اور آرجے پہ جمی تھیں۔ آرجے نے جیکٹ کے بازوؤں کو فولڈ کیا ہوا تھا اور نظر آتی بازو پہ عجیب سا ٹیٹو بنا تھا جس میں آرجے لکھا نظر آ رہا تھا۔ کیا وہ انسان واقعی آرجے ہے؟ ایلا ایک دم اچھلی تھی۔ کیا ہوا ایلا، کہاں جا رہی ہو تم؟ ماہی نے اسے اٹھتے دیکھ کر پوچھا تھا، جبکہ ایلا بنا جواب دیے آرجے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایکسکیوز می؟ آرجے کے پاس جا کر اس نے اسے مخاطب کیا تھا۔ آواز پہ آرجے نے پلٹ کر دیکھا تھا اور ایلا نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو روکا تھا۔ وہ واقعی آرجے تھا۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ وہ حیران سی دیکھ رہی تھی، جبکہ آرجے کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ کیا آپ سچ میں میرے سامنے ہیں؟ ایلا آرجے کی بہت بڑی مداح تھی۔ کیا آپ آرجے ہیں؟ وہ پرجوش سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں تو، آرجے کی آنکھوں میں شرارت ابھری۔ آپ آرجے ہی ہیں، یہ آپ کا ٹیٹو، یہ میں نے دیکھا ہے آپ کی پکچرز میں گٹار کے ساتھ، آپ نے اکثر اس ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے۔
اہلا نے شاید اسے کچھ زیادہ ہی فرصت سے دیکھا ہوا تھا، وہ مسکرا دیا تھا۔ آٹوگراف پلیز، اہلا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں آٹوگراف نہیں دیتا، آرجے نے انکار کیا تھا۔ اوہ سیریسلی؟ اہلا کو حیرانی ہوئی، لوگ تو اپنے مداحوں کو دیکھ کر شوخی ہو جاتے ہیں، ایک وہ تھا جسے فرق نہیں پڑا تھا، پرسکون سا بیٹھا تھا، شاید اسے یہ چیزیں متاثر نہیں کرتی تھیں، یا شاید وہ اپنی اہمیت کو اچھے سے جانتا تھا۔ سیلفی تو لے سکتی ہوں نا ایک؟ اہلا نے امید سے پوچھا تھا اور آرجے نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آرجے کے ساتھ پکچر بنانے اور کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ ماہی کے پاس واپس آئی تھی، جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ واپس آنے کا دل تو نہیں کر رہا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا میں آرجے سے ملی ہوں۔ اہلا کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ تمہارے ہوتے بھی ہمیں کوئی دیکھتا بھی نہیں، اہلا کے جانے کے بعد مکی نے منہ بنایا تھا۔ ویٹر ان کی میز پہ کھانا لگا رہا تھا۔ یہ شام کہاں رہ گئے؟ آرجے بڑبڑایا تھا، جبکہ مکی اب موبائل پر کسی کا نمبر ملایا تھا جو بن جا رہا تھا۔ افسوس رہے گا ساری عمر، زندگی میں صرف ایک ایسی لڑکی آئی جسے مکی حاصل نہیں کر سکا، جو مکی سے بچ کر نکل گئی۔ مکی نے حسرت سے موبائل کی اسکرین چمکتے نمبر کو تکتے ہوئے کہا تھا۔ تم مکی تھے نا، اس لیے آرجے ہوتا تو جانے نہ دیتا، بلکہ وہ خود نہیں جاتی۔ وہ دونوں خباثت کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ دور بیٹھی اہلا ستائش سے اس ہینڈسم سے لڑکے کو دیکھ رہی تھی جس پر اسے حال ہی میں کرش ہوا تھا، لیکن شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ جو انسان باہر سے خوبصورت نظر آتا ہو، ضروری نہیں اس کا اندر بھی اتنا ہی خوبصورت ہو۔ آرجے کی نظر ہشام پہ پڑی تھی جو ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ ہشام کو ایسی باتیں نہیں پسند تھیں، اس لیے خاص طور پہ مکی تو ڈرتا تھا اس سے، اور اس کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنے سے گریز کرتا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ اس ریسٹورانٹ سے باہر نکلے تھے۔ ماہی نے ایک بھی پل ایسا نہیں تھا جب اس نے اپنی نظروں میں ہشام کے چہرے سے ہٹایا ہو۔ اسے جی بھر کر دیکھنے کا موقع ملا تھا اور اس نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ لوگ جا چکے ہیں ماہی، اب ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ ان کے جانے کے بعد اہلا نے ماہی کو جھنجھوڑا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے چلو۔ ماہی کسی ٹرانس کے ذریعے اثر تھی، وہ دونوں بھی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ اہلا آگے چل رہی تھی جبکہ ماہی اس کے پیچھے تھی۔ اہلا دروازے سے باہر نکل چکی تھی۔ جیسے ہی ماہی نے دروازے سے باہر قدم بڑھائے، ایک زوردار وزنی چیز اس کے سر سے ٹکرائی تھی۔ ماہی کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا، درد کی شدت نے اسے کراہنے پہ مجبور کیا تھا۔ وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ نیچے گرنے سے پہلے اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی تھیں اور اپنے سامنے ایک اونچے لمبے لڑکے کو کھڑا پایا تھا جو حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد ماہی کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا۔ ہانم آج صبح سے ہی دعائیں مانگ رہی تھی، اس کا BSc کا رزلٹ آنے والا تھا۔ آج تو ہانا آپی کا اعمال نامہ کھلنے والا ہے، اللہ خیر کرے۔ جواد اسے پریشان دیکھ کر مزید پریشان کر رہا تھا۔ دعا کرو میرے لیے، ہانم کا دل تھک تھک کر رہا تھا۔ نہیں کروں گا، آپ کون سا مجھے آرجے کا شو دیکھنے دیتی ہیں؟ جواد نے منہ بنایا۔ اچھا دعا کرو نا، اگر میرے مارکس اچھے آئے تو ضرور دیکھنے دوں گی۔ ہانم نے جیسے منت کی۔ پکا پرومس؟ وہ ٹلنے والا نہیں تھا۔ پرومس نہیں کرتے جواد؟ ٹھیک ہے پھر، ایک دو کتابوں میں ہانو آپی پکا اڑے گی۔ وہ ایک دم ہی نجومی بن گیا تھا۔ منہ بند کرو اپنا، ہانم کو غصہ آیا۔ تو پھر وعدہ کریں کہ آرجو کا شو ہمارے ساتھ دیکھا کریں گی آپ، اور اگر نہیں دیکھنا تو ہمیں دیکھنے دیں گی۔ جواد نے ایک ہاتھ میں ریموٹ پکڑا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ آرجے گیا بھاڑ میں، تم نے مجھے بد دعا دی، ایک 3rd کلاس سنگر کے لیے مجھے بد دعا دی۔ ہانم کا صدمے سے برا حال تھا۔ 3rd کلاس نہیں ہے وہ، آرجے ایک برانڈ ہے۔ ہانم نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑے 13-14 سالہ جواد کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ آرجے کو اتنا پسند کرتا تھا۔ اب اس گھر میں یا تو آرجے رہے گا یا ہانی۔ ہانم اپنا غصہ ضبط کرتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اوہو ہانو آپی، آپ کتنی بیوقوف ہیں، آرجے کو کوئی نہیں نکال سکتا، آپ اس موسم میں کہاں جائیں گی؟ جواد ہانم کی بیوقوفی پہ سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ ماہی کی جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ہاسپٹل کے بیڈ پہ پایا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی، لیکن سر پہ لگنے والی چوٹ کی وجہ سے اچانک چکر سا آ گیا تھا۔ لیٹی رہو ماہی، تم ٹھیک ہو؟ اہلا جو پاس ہی بیٹھی نیوز پیپر پڑھ رہی تھی، ماہی کو اٹھتا دیکھ کر اس کی طرف لپکی۔ یہ مجھے کیا ہوا ہے؟ ماہی نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، تمہارے سر پہ چوٹ لگ گئی تھی، لیکن اب تم ٹھیک ہو۔ چوٹ کیسے؟ ہم تو ریسٹورانٹ سے باہر نکل رہے تھے نا، وہاں۔ اتنا مت سوچو ماہی، سب ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہوش میں آتی تمہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ اہلا اس کا ہاتھ تھپتھپاتے باہر نکل گئی تھی جبکہ ماہی ناسمجھی سے اسے باہر جاتا دیکھ رہی تھی۔ ہیلو مسٹر جارڈن، اہلا نے ہاسپٹل کی راہداری میں رکھی کرسی پہ بیٹھے جارڈن کو پکارا۔ جارڈن ہی وہ شخص تھا جس کی وجہ سے ماہی کو چوٹ آئی تھی۔ نہ جانے اس نے اپنے بیگ میں ایسا کیا ڈال رکھا تھا جس کے لگنے کی وجہ سے ماہی کا سر پھٹ گیا تھا۔
وہ اپنی ہی دھن میں بیگ کو گھماتے ہوئے ریسٹورانٹ کے اندر داخل ہو رہا تھا جب باہر نکلتی ماہی کے سر سے وہ بھاری وزنی بیگ ٹکرا گیا تھا۔ کیا انہیں ہوش آ گیا؟ ایلا کے بلانے پر وہ اس کی طرف لپکا۔ ہاں، ماہی کو ہوش آ گیا ہے، لیکن اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑتی، ایلا نے خون خوار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ تو اب میں جا سکتا ہوں؟ جارڈن نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب تک وہ ڈسچارج نہیں ہو جاتی تم کہیں نہیں جا سکتے، اور ابھی تمہیں ماہی سے معذرت کرنی چاہیے۔ واٹ؟ وہ حیران ہوا۔ جی بالکل، یا میں پولیس کو کال کروں؟ ایلا اس وقت کافی سنجیدہ تھی۔ وہ اس حالت میں تمہاری وجہ سے ہے، نہ جانے تم نے اس منحوس بیگ میں کیا ڈالا ہوا ہے، ایلا نے اس کے بیگ کو اشارہ کرتے ہوئے کہا جو جارڈن نے کندھے پہ ڈال رکھا تھا۔ جارڈن برا پھنسا تھا، وہ پولیس سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن ریسٹورانٹ کے باہر بے ہوش ہوتی ماہی اور اس کے سر سے نکلتے خون کو دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس سے بات کر لیتا ہوں، بل میں نے ادا کر دیا ہے، وہ ایلا سے کہتا کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہانا بہت خوش تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت اداس بھی تھی۔ خوش اس لیے تھی کہ وہ بہت اچھے گریڈز کے ساتھ پاس ہوئی تھی، البتہ اداس ہونے کی وجہ کافی سنجیدہ تھی۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ آگے کیا کرے گی۔ کیا ہو گیا ہانی، اب کیوں پریشان ہو؟ ماہم نے اسے گمسم دیکھا تو پوچھا۔ پریشان نہیں ہوں، سوچ رہی ہوں کہ اب کیا کروں گی۔ ماسٹرز کرنا چاہتی تھی، لیکن یونیورسٹی کی فیس کہاں سے لاؤں گی؟ ہانم نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ فکر نہ کرو، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، ویسے بھی تمہارے اتنے اچھے مارکس ہیں، اسکالرشپ مل جائے گا، ماہم نے امید دلائی تھی۔ ماہم مرغی بات سن، ہمدان انکل آئے ہیں باہر۔ جواد کمرے میں جھانکتا اور ماہم کو ناپسندیدہ ترین نام سے نوازتا غائب ہو چکا تھا۔ یہ مجھ سے مار کھائے گا؟ ماہم کا چہرہ سرخ ہوا تھا، جبکہ ہانم کو جواد کی بات پہ ہنسی آ گئی تھی، البتہ وہ حیران تھی کہ ہمدان انکل وہ اس کی موجودگی میں پہلی دفعہ گھر آئے تھے۔ وہ دونوں دوپٹہ اچھے سے سر پہ لیتی باہر نکلی تھیں۔ جارڈن بڑبڑاتا کمرے میں داخل ہوا تھا، اسے انتہا کا غصہ آیا ہوا تھا، حالانکہ غلطی بھی اسی کی تھی۔ جیسی اس کی نظر سامنے بیڈ پہ موجود ماہی پہ پڑی تھی، وہ ٹھٹک سا گیا تھا۔ وہ لڑکی معصوم بھی تھی اور پیاری بھی۔ جب کسی میں جبین سے بات ہوئی، موسم گل کی پہلی رات ہوئی، کون کرتا ہے عشق دانستہ، اتفاقاً یہ واردات ہوئی۔ کال دیں اور اسے وفا نہ کریں، جانے من یہ بھی کوئی بات ہوئی۔ اف، وہ سادہ سی بے زبان نظر جو میری قیمت حیات ہوئی۔ دل سے خوشبو تو آ رہی ہے عدم، کیا خبر کس نگر میں رات ہوئی۔ آنکھیں بند کیے بیڈ سے ٹیک لگائے وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے سر پہ پٹی بندھی تھی۔ جارڈن کو اچھی طرح یاد تھا، اس کا کافی زیادہ خون بہہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کرے۔ جارڈن نے ایک دفعہ تو سوچا تھا کہ وہ واپس چلا جائے، نہ جانے کیوں پھر اس کے دل نے خواہش کی تھی کہ بیڈ پہ لیٹا وہ وجود ایک بار آنکھ کھول کر اسے دیکھے۔ وہ خاصا بدذوق قسم کا انسان تھا، اسے خوبصورتی اور معصومیت کا نہیں پتہ تھا، لیکن اس وقت وہ رکا ہوا تھا، نہ جانے کیوں۔ ماہی نے کمرے میں کسی کی موجودگی کو محسوس کرتی ہوئی آنکھیں کھولی تھیں اور پھر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ واضح الجھن ابھری تھی۔ ہیلو، میں جارڈن ہوں، جارڈن نے اس کی آنکھیں کھولنے پر سٹ پٹا کر کہا تھا۔ تھوڑا غور کرنے پر ماہی کو یاد آ گیا تھا کہ جب وہ بے ہوش ہوئی تھی اس نے اسی شخص کو دیکھا تھا۔ سوری، میری وجہ سے آپ کو سر پہ، جارڈن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے معافی مانگے۔ جی، انہی جناب کی بدولت تم اس وقت یہاں موجود ہو، ایلا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے اپنا بھاری وزنی بیگ تمہارے سر پہ دے مارا تھا؟ ایلا کی بات پر ماہی نے حیرانگی سے جارڈن کے گندھے پہ پلٹ کے بیگ کو دیکھا، جبکہ جارڈن کا دل کر رہا تھا کہ اب وہ اسی بیگ سے ایلا کا سر پھاڑ دے، لیکن اسے دیر ہو رہی تھی، اسے جلد اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچنا تھا۔ اٹس اوکے مسٹر جارڈن، ہو جاتا ہے، ماہی نے نرمی سے کہا، جبکہ وہ دونوں حیران ہوئے تھے۔ جارڈن کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے معاف کر دے گی، اگر نہ بھی کرتی تو وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی، لیکن وہ سچ میں حیران ہوا تھا۔ ماہی کے چہرے پہ شفیق سی مسکراہٹ تھی۔ کمرے میں ڈاکٹر داخل ہوا تھا، وہ اب ماہی کا چیک اپ کر رہا تھا۔ ایلا غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ جارڈن کو جب اپنا آپ وہاں اضافی لگا تو وہ خاموشی سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا اس وقت اینتھنی اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ ماشاءاللہ تمہاری بیٹیاں بہت پیاری ہیں آسی، ہمدان نے اپنے سامنے میز پہ چائے رکھتی ہانم کو دیکھ کر کہا تھا۔ اتنی زبردست کامیابی پہ بہت بہت مبارک ہو بیٹا۔ انہوں نے ہانم کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ہانم کا ایک دم شفقت کا احساس ہوا تھا۔ میں بھی ماہین سے مل کر آیا ہوں ابھی کچھ دن پہلے، بزنس ٹور تھا، معذرت کرتا ہوں اتنے دنوں سے خیریت پوچھنے نہیں آیا، وہ چائے کا کپ اٹھاتی ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہانم کو حیرت ہوئی تھی کہ اتنا بڑا آدمی کیسے عام لوگوں کی طرح ان کے گھر میں موجود تھا، اور تو اور اوپر سے معذرت کر رہا تھا۔ گرے رنگ کی پینٹ پہ سفید شرٹ اور گرے ہی کوٹ پہنے وہ شخص انتہا کی شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ عمر 50 کے قریب تھی، لیکن وہ 40-45 سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا۔ کیسی آپ کی بیٹی؟ چھوٹی ہوگی نا وہ تو،
کیونکہ میری شادی کے بعد ہی آپ کی شادی ہوئی تھی نا۔ آسیہ بیگم اب 20-22 پہلے کی طرح اسے تم نہیں بلا پا رہی تھیں۔ وہ اب کافی روبدار شخصیت کا مالک بن گیا تھا۔ ان کی بات سن کر ایک پل کے لیے سیٹھ ہمدان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ ہنس دیے تھے، ٹوٹی پھوٹی سی ہنسی۔ وہ ناکردہ جرم کی سزا آج تک بھگت رہے تھے۔ انکل آپ کی بیٹی پیرس میں پڑھتی ہے؟ ماہم نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ جی، ہمدان صاحب نے جواب دیا تھا۔ پھر تو بہت پیاری ہوگی، ماہم بڑبڑائی تھی۔ اسے ماہین ہمدان کو دیکھنے کا تجسس ہو رہا تھا۔ وہ تو بھی بہت چھوٹی ہوگی نا، آپ نے اکیلے اتنے دور بھیج دیا؟ بالآخر آسیہ بیگم نے وہ سوال پوچھ ہی لیا تھا جس سے ہمدان صاحب بچنا چاہ رہے تھے۔ جی نہیں، ماشاءاللہ 23 سال کی ہونے والی ہے میری بیٹی، ہمدان صاحب نے مری مری سی آواز میں جواب دیا تھا، جسے سن کر آسیہ بیگم کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اور یار کچھ زیادہ ہی کھچڑی نہیں بنتی جا رہی۔ اینجل ماہی نہیں ہے نا؟ اینجل کوئی اور ہے اور ماہی کوئی اور ہے۔ اور مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو حانم ہے وہی اینجل ہے، کیونکہ اینجل کو جو بندہ فالو کرتا ہے وہ اس کا آدھا منہ کور ہوتا ہے، اور آدھا منہ کس کا کور ہوتا ہے؟ اسی کا ہی ہوتا ہے نا۔ یہ کیا نام ہے اس بونگے کا؟ ہاں کون سا جبیل یار، آر جے کہہ لو۔ ہاں تو شاید جی وہی ہوتا ہے۔ اور اچھا اس نے جو فضول مذاق کیا ہے یار، بہت ہی فضول انسان ہے یہ۔ اور اچھا یہ ہمدان، اچھا وہ تھوڑی بہت کنیکشن نکلے۔ اور اب یہ جارڈن کہاں سے آ گیا؟ اور اس کو اینتھنی سے ملنا ہے، اور وہ لوگ کون ہیں جو کہ آر جے کو ٹریپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ شروع میں کوئی دکھایا تھا، وہ ماسک پہنے ہوئے ہوتے ہیں بندوں نے اور وہ پلان کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ، وہ کون ہے اب؟ اور کس کا کس کے ساتھ سین بن رہا ہے یار، کچھ تو پتہ چلے۔ خیر ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا، آگے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تبھی سمجھ آئے گی۔ آپ بتائیں جی کیا حال ہے؟ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔